السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں نے بھی بیان سنا ہے ماشاءاللہ. کافی سارے جو میرے ذہن کے اندر شبہات تھے وہ زیادہ کافی کلیئر ہو گئے ہیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت امام حسن حسین کی صلح ہو چکی تھی، تو پھر حضرت معاویہ نے ان کو نامزد کیوں نہیں کیا خلافت کے لیے؟ حالانکہ جب سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضور کی آل میں سے ہیں، تو ان کو خلافت کے لیے نامزد کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی آپ حیات ہی تھے تو ان کی شہادت ہوگی، ان کو کسی نے زہر دے دیا اور وہ شہید ہو گئے. تو جس وقت معاملہ تو خلافت کا تب پیش آتا ہے کہ جب بندہ جو موجودہ خلیفہ ہے وہ دنیا سے جا رہا ہو، تو یا اس کی بیماری کے آثار ظاہر ہوں گے ہوں. جیسے کہ حضرت صدیق اکبر نے آخری وقت میں حضرت عمر بن خطاب کو منتخب کیا جب ان کو مرض شروع ہوا تھا. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا جب خنجر لگا تو پھر انہوں نے اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی جو حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے تھے تو ان کو جب وہ حملہ ہو چکا تھا، آپ زخمی ہو چکے تھے، تو پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں کو مشاورت کرو اور امام حسن کے بارے میں مشاورت کر لینا، جسے میں کر لینا. تو لہذا وہ نوبت ہی پیش نہیں آئی کہ آپ منتخب کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ مطلب خلافت کا جو معاملہ ہے یہ نہیں کہ بھئی اب اس میں سے جب خلافت کا حقدار صرف حضور کی آل ہی ہوگی. یہ تو حضور نے خلافت کا معاملہ اس کا فیصلہ خود نہیں فرمایا. اشارتاً کنایتاً دلائل سارے ملتے ہیں کہ حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مسلط کے لیے منتخب فرمایا کہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ کیا کریں گے، لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. تو لہذا حضور نے مسلح ان کو دیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے افضل ہیں اور یہی ہمارے دین کے لیے بہتر ہے، تو دنیا کے لیے بھی ہمارے کیا ہوں گے، یہی بہتر ہے. یہی حضرت علی کا بھی اسی طرح قول ہے. تو اب یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو شان والے ہیں تو وہ کسی کو نامزد کرے گا، بلکہ یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کی بیعت سے ہوتا ہے. اس زمانے میں جیسا آج ووٹ ڈالا جاتا ہے نا، تو مختلف بندے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ووٹنگ ہوتی ہے، پھر اس میں سے کسی کا انتخاب ہوتا ہے. اسی طرح اس زمانے میں یہی تھا کہ بھئی اگر انہوں نے نامزد کرنا ہی تھا تو اس کے لیے ووٹنگ بھی ہوتی تھی، بیعت ہوتی تھی. تو اس کی نوبت ہی پیش نہیں آئی کہ وہ اس کو، کیونکہ آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ شہید ہو چکے تھے، تو زہر اس وقت تو پھر بعد میں یہ نوبت نہیں آئی. مطلب کہ جو حضرت امیر معاویہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا، نہ یزید کو نہ حضرت امام حسین کو. نہیں، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نامزد نہیں فرمایا، لیکن یزید کے بارے میں دو طرح کی باتیں موجود ہیں کہ بھئی ایک روایت یہ ہے کہ بھئی بعض روایتوں میں تاریخ کی باتیں ہیں، چونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ جو ہے یہ اقوال و رجال ہے، مختلف قسم کی افواہیں ہوتی ہیں. آج بھی ہے بھئی اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2007 میں بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا گیا، وہ ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں، بڑی شخصیت تھی، تو اس وقت کیمرے بھی موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، تحقیق کے سارے ذرائع موجود ہیں. تو جب ان کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑے بڑے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بڑے بڑے باہر سے ٹیمیں آئیں. تو یہ تو دور کی بات ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ انہیں قتل کس نے کیا، یہ بھی نہیں پتہ چل پا رہا کہ وہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، گولی سے ہوئی ہے، بم کے ٹکڑے سے ہوئی ہے یا کار کا ہینگر. 3 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. یہ حال ہے 2007 میں قتل ہونے والی ایک بڑی شخصیت جو کہ پاکستان کی وزیر اعظم صاحبہ رہی ہیں. تو اب آگے چلتے جائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. لال مسجد کا واقعہ پیش آیا، اس کو ہر فریق اپنے حساب سے پیش کرتا ہے. جو لال مسجد والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کربلا والا جس طرح واقعہ ہوا اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا، جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ دہشت گردی کر رہے تھے، انہوں نے بندوقیں اٹھا لی تھیں، وہ اس طرح کر رہے تھے، تو لہٰذا کیا ہوا، ان پر حکومت نے کیا کیا ہے. اب کچھ انہیں باغی کہیں گے، کچھ انہیں ہیرو کہیں گے، کچھ انہیں کیا کہیں گے. تو یہ تاریخ کا یہ معاملہ ہے کہ آگے چلتے چلتے پھر جب زمانہ گزر جاتا ہے تو بہت ساری باتیں کیا ہو جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں. لہذا یہ پہلی صدی میں کی باتیں ہیں، 60 ہجری 61 ہجری کا معاملہ ہے. تو اس وقت کیا ہوا، ایگزیکٹلی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تو ہم اس کے بارے میں حتمی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن 2 طرح کی باتیں جمع ہیں تاریخ میں کہ بھئی اب بخاری شریف کے اندر 2 روایتیں ہیں، تاریخ بخاری میں بھی ہے نا. یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بخاری کے اندر بھی حدیث اور چیز ہوتی ہے اور تاریخ اور چیز ہوتی ہے.
لیکن یہ بخاری پر ایمان لانے والے بندے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو بخاری میں ہے وہ کیا ہے۔ اب خیر چھوٹے مرزا صاحب نے کہہ دیا بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہیں، وہ آگے اس پر۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کا واقعہ آپ نے کیا سنا ہے؟ ہم نے اس حوالے سے یہ سنا ہے کہ جب ایمان لے کے آئے تو انہوں نے تلوار اپنی نیام سے نکالی اور کہا کہ مسلمان آج کھل کے عبادت کریں گے اور کھل کے رہیں گے، جس طرح آگے ایک جگہ پہ چھپ کے عبادت کی جاتی ہے اس طرح عبادت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کو کافی طاقت ملی تھی جب وہ آگے تھے۔ بلکہ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر جرأت والے آدمی تھے اور کھل کے سارے کام کرتے تھے، اور معاملات میں انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، جو صحیح سمجھتے تھے اس پر کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے اللہ سے ان کو مانگا۔ باقی سب صحابہ حضور کے مرید ہیں اور آپ مراد رسول بھی ہیں، مرید رسول بھی ہیں۔ یہ ساری بات ہے، یہ بالکل یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ وہ جب اسلام قبول کیا تو حضور سے عرض کیا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو ہم سریعام نماز پڑھیں گے۔ تو جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن کیا ہوا ہے، سریعام نماز ادا کی۔ لیکن بخاری ہی کے اندر دوسری تاریخی روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے، جیسے چھوٹے مرزا صاحب نے بڑے مزے سے بیان کیا، کیونکہ انہیں وہ چیز بڑا مزہ دیتی ہے جو صحابہ کرام کے خلاف جائے، تو اس روایت کے بارے میں کہا کہ بھئی وہ حضرت عمر، دوسری روایت میں یہ ہے، دوسری تاریخی روایت میں کہ حضرت عمر اسلام قبول کر کے گھر چھپ کے بیٹھ گئے اور ڈر رہے تھے کہ بھئی میں باہر نکلوں گا لوگ میرے ساتھ لڑیں گے، فلانا قبیلہ میرے ساتھ لڑے گا، فلانا لڑے گا۔ دونوں بخاری میں ہیں، تو دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت کس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کس بات کو سمجھتی ہے، اور زیادہ بہتر بات اور صحیح بات کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر جرأت والے آدمی تھے، اور ان کے بارے میں یہ حدیث میں ہے کہ شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا، سامنا نہیں کر پاتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ آج بھی مجھے ایک بندے نے جب کہا کہ بھئی میں مدینہ شریف جاتا ہوں لیکن میں وہاں پہ روضہ رسول پہ نہیں جاتا، میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ روضہ رسول پہ تو حاضر نہیں ہوتا، یہ تو مومن کی معراج ہے۔ تو وہ کہتا جی میں اس لیے وہاں پہ نہیں جاتا کہ وہاں پہ حضرت عمر ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حضرت عمر کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ زمین کے اوپر تھے پھر بھی شیطان سامنے نہیں آ سکتا تھا، اور آج وہ زمین کے نیچے تشریف فرمائے، شیطان پھر بھی سامنے ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں کوئی بندہ مان سکتا ہے کہ وہ کیا ہوں، چھپ جاتے ہوں، نعوذ باللہ ڈر گئے ہوں؟ تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میں سے وہ روایت صحیح ہے جو سریعام اسلام قبول کرنے والی ہے۔ جب آپ نے ہجرت بھی فرمائی تو تلوار نکالی کہ سامنے آؤ جی، کسی کو بچے یتیم کروانے ہیں، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، تو تلوار نکالے، سامنے آئے اور آئے عمر کے سامنے۔ تو وہ جرأت والے آدمی تھے۔ اسی طرح دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے نامزدگی کی، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے نامزدگی نہیں کی۔ اگر نامزدگی کی تو وہ اس کی تعویل یہی کی جائے گی کہ وہ صحابی رسول ہیں اور ان کو یہ اعتماد تھا کہ یہ صحیح طریقے سے فیصلہ کرے گا، اور اس وقت اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، کوئی باتیں ثابت نہیں تھیں، اس طرح کی چیز نہیں تھی، تو لہذا انہوں نے اس کو نامزد کر دیا۔ لیکن بعد میں جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، یعنی ان کی وصیت موجود ہے تاریخ میں کہ ان کو کہا اگر تجھے حکومت مل جائے، نظام تیرے ہاتھ میں آ گیا تو پھر تو نے امام حسین کے ساتھ نرمی کرنی ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ وصیتیں کی تھیں، معاملات کیے تھے، لیکن ظاہر ہے جب ان کا وصال ہوا تو پھر اس کے پاس حکومت آئی تو اس نے ظلم و ستم کیا اور نالائق نکلا اور اس نے زیادتی کی۔ تو اب ان کے ذمہ یہ نہیں لگے گا۔ چھوٹے مرزا صاحب کی پوری کوشش یہ ہے، جو ان کا ہے نا یہ نام نہاد ریسرچ پیپر، جس میں ریسرچ کے سوا سب کچھ ہے، صرف ریسرچ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، نام ریسرچ پیپر ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ کربلا کے اثر ذمہ دار حضرت امیر معاویہ ہیں، یہ چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ ذمہ دار ہوتے تو حضرت امیر معاویہ نے تو کتنے خوبصورت طریقے سے، میں نے ابھی بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے معاملات کو سیٹل کر کے رکھا ہے۔ ان کے زمانے میں کوئی شورش نہیں ہوئی، کوئی انتشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور بخاری شریف کی روایت 2704 کے مطابق انہوں نے حضرت امام حسن کو یہی پیغام بھیجا کہ یہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو مسلمانوں کا قتل ہوگا، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہوں گی، تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ تو امام حسن نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور صلح کی۔ تو وہ ہمدرد آدمی تھے، صحابی رسول تھے، انتہائی سمجھدار اور زیرک تھے۔ انہوں نے بھی یہ معاملہ، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس کو فیصلہ نہیں فرمایا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ مسلمان میرے بعد کیا کر لیں گے، فیصلہ کر لیں گے، جس طرح حضرت مولا علی نے چھوڑا تھا، جس طرح باقی لوگ
چھوڑ کے گئے تھے، تو اس کی طرح طرح کی باتیں ہیں۔ تو کبھی بھی ہم حضرت امیر معاویہ یزید کے کارناموں کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ کو قرار نہیں دے سکتے۔ بیٹے کا گناہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اگر بیٹا گناہ گار ہے، بیٹا ظالم ہے تو اس کا ذمہ دار باپ نہیں، اگر باپ ظالم ہے تو بیٹے اس کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اس پر وہ راضی نہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اگر یزید کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو عبرت کی نظر سے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کام اس نے کی ہیں۔ جی لیکن میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، ایک ہیں ہمارے منڈی والے مولوی، تو اب انہوں نے باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ تھا یا مے بی انٹرویو تھا، اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسے اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ ہم کیوں یزید پہ لعن طعن کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یزید تو خلیفہ ہے، تو خلیفہ کا تو آپ نہیں کہہ، اور پھر تیسرا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ثابت کریں کسی کے حساب سے کہ یزید نے ظلم و ستم کروایا۔ دیکھیں جی، اب یہ تو دیکھیں نا، افراط اور تفرید ہے۔ ہم اہل سنت اعتدال والے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہم اس معاملے میں اس حوالے سے اہل بیت کے فالور ہیں، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے فالور ہیں۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ہماری بھی صلح ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کے ساتھ صلح نہیں کی، ہماری یزید کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے۔ معیار یہ لوگ ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگی اور قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا، اور اہل بیت کے کامل افراد میں امام حسن امام حسین شامل ہیں۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ظلم و ستم ثابت ہے، واقعہ کربلا ہوا۔ اب یہ تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے دوسری طرف بھی ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جی یہ واقعہ کو نہیں ہوا، بلکہ وہ جو ذاکر نائک تھے جنہیں چھوٹے مرزا صاحب نے مجدد اسلام کا لقب دیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کے جو مجدد ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ تو اس کو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بس ایسے جی معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ جو غیر مقلدین ہیں یا یہ جو خوارج کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ امام حسین کو نعوذ باللہ کچھ تو غلط کہتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف ایسا یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یزید اس بات کا ذمہ دار ہے، یزید کے ہوتے ہوئے سارا ہوا، یزید کے حکم سے ہوا، یزید نے لشکر بھیجا۔ اگر یزید اس بات پر راضی نہیں تھا تو جب سارا قافلہ وہاں میں پہنچا ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ فلاں فلاں قتل کرنے والا ہے، شمر قتل کرنے والا ہے، تو یزید نے ان قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ انہیں عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا؟ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ امام حسین کا قصاص لیتا، بدلہ لیتا، لیکن کہیں کوئی تاریخ میں ایسا موجود ہے کہ وہ اس نے لیا ہو؟ تو ایسا جب نہیں تو وہ مولوی صاحب کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ بھئی وہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین ہے، ایسا ہے، وہ ایسا ہے؟ ہم بالکل یزید کو نہ امیر المومنین مانتے ہیں نہ صالح مانتے ہیں۔ ہم اس کے اور اس کے بعد پھر واضح طور پر جب اس نے مدینہ شریف پر حملہ کروایا، مدینہ شریف مسجد نبی کی بھی حرمتی کروائی، وہاں پہ گھوڑے بندھوائے، وہاں پہ مسلمانوں کو صحابہ کرام شہید کرائے، غالباً تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 700 صحابہ شہید کروائے، اور مدینہ شریف کی خواتین کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزت نہیں لوٹی گئی۔ یہ سارے معاملات ہوئے اور ان کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ سارا واقعہ یزید کے دور میں ہوا، یزید کے حکم سے ہوا، آرڈر سے ہوا۔ اچھا، میرا آخری سوال ہے، آخری سوال اس حوالے سے ہے کہ قرآن کو پڑھ کر انسان کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اور کافی سارے اسکالر سے بھی سنا ہے کہ قرآن کو خود پڑھیں، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے جو خود کہتی ہے کہ مطلب ہم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو پھر میں نے کافی سارے علماء سے بھی سنا کہ جی نہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو قرآن کو خود پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ کے صرف علماء سے آپ سنیں اور ان سے پڑھیں؟ اچھا، سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اس پر تھوڑی سی مجھے تفصیلی گفتگو کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا عالم دین موجود نہیں جو یہ کہے کہ قرآن پاک ڈائریکٹ نہ پڑھو۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو کاٹا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ ہم نے اس پر ہمارے کلپس موجود ہیں کہ قرآن پاک، علماء تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھو۔ مدرسے میں
علماء نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، پہلے دن مدرسے میں بچہ جاتا ہے، اسے قرآن پاک کا کوئی نہیں پتہ ہوتا، عالم دین حافظ قرآن مولوی حضرات مدرسہ بنا کے اس بچے کے ہاتھ میں ڈائریکٹ قرآن دیتے ہیں، پڑھ۔ معاشرے میں حافظ موجود ہے نا، تو حافظ قرآن جب نہیں ہوتا حافظ تو وہ مدرسے جاتا ہے تو پہلے دن اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دے دیتے، ڈائریکٹ دیتے ہیں کہ وہ درمیان میں کوئی اور چیز لگا کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک، اس کو پہلے یاد کرو، اس کا پورا متن یاد کرو، اور اس کے بعد پھر 8-9 سال تک مسلسل قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں، صرف، نحو، منطق، بلاغت، بدیع، معانی اور اس طرح علوم و فنون ہیں۔ پھر جا کے جو ہے فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، اور پورا ترجمہ قرآن پاک کا مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارا جو تنظیم المدارس کا جو نصاب ہے، اس میں قرآن پاک کی پوری تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور پورا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نصاب کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ پہلے سالوں میں اتنے 3 سپارے مثلاً پڑھائے جائیں گے، اگلے سال میں پھر 3 اور پڑھائے جائیں گے، اس سے اگلے پھر 3 اور پڑھائے جائیں گے۔ اس طرح انہوں نے ترجمہ باقاعدہ کرنا سکھاتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن پاک سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ذالکہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے جی، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہ اللہ لفظ ہے، اس کا یہ معنی۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ علماء پڑھا کے بندے کو ڈائریکٹ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ عجب بات ہے کہ جو قرآن سمجھانے والے ہیں انہی پر الزام ہے کہ وہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ میں کیا کہوں، یہ یوں سمجھیں کہ بھئی ایک بندہ بالکل کم عقل ہے، دماغ ہی استعمال نہیں کرتا، جو یہ کہے کہ علماء ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جب مولوی نہیں تھا تو میں کیا تھا، ایک عام بچہ تھا، اور میرے گاؤں میں لوگ بکریاں چراتے ہیں اور بھینسوں کو پٹھے ڈالتے ہیں، گائے رکھی ہوئی ہے، ہمارے بھی برادران باقی جو میرے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، ان میں سے جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی ہیں، جانور پالے ہوئے ہیں، اور جنگل سے وہ لکڑیاں لے کے آتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں جاتا تھا، لکڑیاں لے کے آتا تھا، اور لانگی وغیرہ، لونگ جسے کہتے ہیں پنجابی زبان میں، ان کا چارہ لے کے آتا تھا، سارا کام کرتا تھا۔ تو میرے والد صاحب اور میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خاص طور پر یہ شوق تھا کہ میرا ایک بیٹا عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، تو انہوں نے مجھے مدرسے بھیجا، پھر میں پڑھتا گیا۔ تو میں آج آپ کے سامنے مولوی ہوں، میں قرآن پاک سارا ترجمہ کر لیتا ہوں، پڑھا بھی سکتا ہوں، تفسیری حدیث بھی پڑھا لیتا ہوں۔ تو میں بھی ایک عام آدمی تھا، مجھے بھی ڈائریکٹ علماء نہیں، میرے استادوں کی برکت کی وجہ سے میں آج لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اس بات کو سمجھیں کہ علماء تو قرآن پاک پڑھانے والے ہیں، مدرسے کس کے لیے بنے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے، عالم حافظ قرآن بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، پھر بندہ ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے، سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کم عقل لوگ ہیں، کم فہم لوگ ہیں، چھوٹے مرزا صاحب جیسے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہ آپ پڑھنا سیکھیں، نہ کسی سیکھی ہوئی سے سمجھیں، یعنی نہ خود پڑھنا ہے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، نہ کسی سمجھ والے سے سمجھنا ہے۔ دنیا کا جتنا بھی تعلیمی نظام ہے، پورا سٹرکچر ہے ایجوکیشن کا، اس کا کیا نظام، کیا ہے، سسٹم کیا ہے کہ اب آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، بچہ جاتا ہے جی، پہلے دن اسکول جاتا ہے، پریپ میں، نرسری میں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، 1 ہے، پھر اس کے جا کے میٹرک کرنے کے لیے میرے خیال میں 12 سال آج اسکول جانا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اگر ساتھ ایم اے بھی کریں تو کتنے سال بن گئے، 12 اور 4 16 سال ہیں، 12 اور 4 کتنے ہوتے ہیں، 16 سال نہیں ہیں، 18-19 سال بن جاتے ہیں تقریباً۔ تو یہ اتنا سال بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کن کی لکھی ہوئی ہیں، انسانوں کی، انسانوں کی کتابیں ہیں، ان کے ترجمے ملتے ہیں، ان کی حل شدہ پیپر بھی مل جاتے ہیں، گائیڈز مل جاتی ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن آج تک کسی بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھئی بچے کو اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں، خود ترجمہ پڑھ لیں گے، پیپر حل کر لیں گے، ڈاکٹر بھی خود ہی بن جائیں گے، انجینئر بھی خود ہی بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی، سائنسدان بھی بغیر کسی استاد کے۔ تو جب ایک انسان کا بنایا ہوا نصاب کتاب بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتی تو قرآن پاک بغیر استاد کے کیسے سمجھ آئے گا؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو استاد سے سیکھو، جیسے باقی ساری چیزیں
استاد سے سیکھی جاتی ہیں. ویلڈنگ بھی بندہ بغیر استاد کے نہیں کر سکتا. الیکٹریشین بندہ بغیر استاد کے بتاتا ہے نا استاد, یعنی وہ پریکٹیکل ہو یا تھیوری ہو یا پریکٹیکل ہو, بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے, سیکھنا پڑتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں, قرآن پاک کو بھی ٹائم دیں. ایک ماہر استاد کے پاس جائیں. اور اگلی بات کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن ترجمہ پڑھنا ڈائریکٹ پڑھنا, یہ بھی جھوٹ ہے کہ ترجمہ پڑھنا ڈائریکٹ نہیں ہے. ڈائریکٹ پڑھنا ہے عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تو ترجمہ نازل فرمایا یا قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا؟ تو ترجمہ کس نے کیا ہوا ہے؟ علماء نے. ترجمہ پڑھ کے تو بندہ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ڈائریکٹ پڑھو. ڈائریکٹ پڑھنے کا مطلب ہے جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں پڑھو. اور ڈائریکٹ اگر کوئی کائنات میں پڑھ سکتا ہے تو وہ قرآن پاک کا عالم پڑھ سکتا ہے. صرف عالم دین وہ ہستی ہے جو ڈائریکٹ قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے. ترجمہ پڑھ کے یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے, تو اگر آپ ڈائریکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو ترجمہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ویریفائی کیسے ہوگا؟ چھوٹے مرزا صاحب کے بس کی تو بات نہیں کہ وہ 10 ترجمے اگر ان کے سامنے رکھے جائیں ایک آیت کے, اور ان 10 ترجموں میں سے ان سے یہ پوچھا جائے کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے یا کون سا زیادہ بہتر ہے کس لفظ کا, تو ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے. یہ فیصلہ بھی ایک سکہ عالم دین ہی کر سکے گا کہ ترجمہ درست کس نے کیا ہے اور کس نے صحیح نہیں کیا. لہذا یہ الزام ہے کہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. ہم تو قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھاتے ہیں. ہمارے مدارس بھرے ہوئے ہیں, بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں. ویلا بچہ آتا ہے جسے کچھ نہیں آتا, جب وہ جاتا ہے تو عالم بن کے جاتا ہے. دوسرا میرا ایک اصلاحی سوال ہے. کافی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایکٹیویٹی پچھلے سال بھی اس سال بھی تھوڑی دوبارہ ان ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ ایکٹر جو کہ پاکستان کے ہیں, انہوں کچھ ایکٹر نے اس طرح کے قرآن پاک کا خود سے ایک مفہوم لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر جو پردہ فرض کیا گیا ہے جن عورتوں کے اوپر, وہاں پہ مومنین کہا گیا ہے, تو وہ عورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں یا پھر ان کی صاحبزادی ہیں یا یعنی اہل بیت میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے اوپر پردہ فرض ہے. باقی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر اس طرح پردہ فرض نہیں ہے. تو یہ مجھے اصلاحی حوالے سے, کیونکہ یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ ایک اصلاحی حوالے سے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں یا جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ پردہ صرف ان کے لیے ہے, ہم اگر بغیر پردے کے بھی گھومیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قرآن پاک میں تو مومنین ان کا ذکر کیا گیا. تو اس حوالے سے بھی ذرا آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ آیت پردہ اگر پڑھی جائے اس میں الفاظ ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو اور مومنوں کی یعنی باقی مسلمانوں کی بیویوں کو بھی فرما دیں. تو تینوں کیٹیگریز بیان ہو گئی ہیں اس میں. یعنی اس وقت صحابہ کرام تھے, صحابہ کرام کی خواتین تھی, اور بعد میں آنے والے بھی اسی طرح ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ جی نا پردہ صرف مومنین کو ہے. مومنوں کو ہے نا, ایمان والوں کو ہے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا تو اس پر نہیں ہے, کافر پر نہیں ہے. جو بندہ اسلام کو کے اندر داخل نہیں ہوا, اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا, مسلمان نہیں مانتا, تو قرآن پاک کے شریعت کے جتنے احکام ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ہونا. نماز کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر, کافر پر نہیں. ٹھیک ہے جی, پہلی شرط کیا ہوتی ہے تمام احکام میں. لہذا شریعت مخاطب ہی اسے کرتی ہے جو کیا ہے, مسلمان ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ اعلیٰ سطح کے لوگ تھے تو ان کو تھا, اگلا نظریہ یا فلسفہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب کائنات کی بہترین خواتین کو یہ حکم ہے, جو کائنات کی سب سے بہترین خواتین ہیں, نبی پاک کی ازواج طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن, جب ان کو یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں تو باقیوں کے لیے تو زیادہ ہونا چاہیے. یعنی ان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے, رسول نے ان کی گارنٹی دی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگایا تو حضور نے یہ فرمایا کہ بھائی مجھے اپنے اہل میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے, میری خواتین میں, میری ازواج میں, یہ حضرت عائشہ جن کے بارے میں دنیا و آخرت میں تو میری بیوی ہے. اور 18 آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئیں. اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں, تو ان کو جب پردے کا حکم ہے تو باقی ہماری کیا, ماں و شما کیا ہیں. تو یہ بہانہ ہے جی بھئی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, جی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, جی
پردہ چہرے کا ہوتا ہے، پردہ جسم کا ہوتا ہے، اور پردہ ضروری ہے، تو یہ بہانہ ہے کہ بھئی بندہ کہے کہ پردہ کو نہیں ہے، اصل میں وہ مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اکبر علی آبادی ایک شاعر گزرے ہیں جو برطانیہ پڑھنے گئے، برطانیہ رہے، وکیل بن کے جج بن کے پھر وہاں سے واپس آئے، اور انہوں نے آ کے شاعری کی اور فرمایا، کل جو کچھ دیکھیں بے پردہ بیبیاں، غیرت قومی سے اکبر زمین میں گڑ گیا، میں نے پوچھا وہ پردہ کیا ہوا، بولی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ تو اصل میں مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ خواتین تو خواتین ہوتی ہیں، ان کو جو سمجھائیں جو سکھائیں۔ یہ الٹی ہی چال چل رہے ہیں کہ مرد کو سر سے لے کر پاؤں تک وہ جو 3 پیس پہناتے ہیں اس میں مرد کیا ہوتا ہے، پورا کور ہوتا ہے، اور عورت کو ننگا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعت ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، تو چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو اصل میں جو بنو امیہ ہیں ان کو برا بلا کہنا چاہتے تھے، تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈال دیں کہ کیا امام شافعی کا کوئی ایسا موقف ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے اگینسٹ بات کرتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب خود بھی چھوٹے ہیں، ان کا علم بھی چھوٹا ہے، انہیں پوری بات پتہ نہیں ہوتی، وہ ادھوری بات بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہی شیعہ ہونے کا الزام نہیں لگایا گیا، بلکہ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنے کی بنا پر انہیں ناسبی بھی کہا گیا۔ یہ دونوں باتیں دیوان امام شافعی میں موجود ہیں۔ یہ میرے پاس دیوان امام شافعی ہے، اس کا صفحہ نمبر 285 ہے، اور صفحہ نمبر 135 ہے، اور شعر کا نمبر ہے 285۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اذا نحن فضلنا علیا فاننا، جب ہم حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل، تو جاہل لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ جب ہم حضرت علی مولا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو جاہل لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، شیعہ۔ اور وفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنسب عند ذکر للفضل، رمیت بنسب عند ذکر للفضل، جب ہم حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو جاہل لوگ ہمیں ناسبی بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلا زلت ذا رفض ونسب کلاہما بحبہما حتی وسد فی الرمل، فرماتے ہیں میں ایسا رافضی بھی رہوں گا اور ایسا ناسبی بھی رہوں گا یہاں تک کہ میں قبر کے اندر چلا جاؤں۔ تو دیوان امام شافعی آپ نے سنا، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ محبت صحابہ کی وجہ سے ناسبی ہونے کا بھی اعلان فرمایا، جس کو بیان کرنے والے ایک خاص پلاننگ کے تحت آدھا بتاتے ہیں، ادھوری بات بتاتے ہیں، تاکہ پوری بات لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہو جائے گا، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور انہوں نے آدھی بات بتا کر انتشار افتراق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف محبت اہل بیت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ امام اہل سنت تھے، اور وہ اہل سنت کے منہج پر تھے، اور اہل سنت کا یہی منہج ہے کہ جب وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو خارجی انہیں کیا سمجھتے ہیں، رافضی سمجھتے ہیں، اور جب وہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو رافضی انہیں خارجی سمجھتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کی محبت ناسبیت ہے تو ہم ایسے ناسبی بھی رہیں گے، اور اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو ہم ایسے رافضی بھی رہیں گے۔ اب چھوٹے مرزا صاحب کا پلان یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھوری بات کرتے ہیں، جھوٹی باتیں بناتے ہیں، مختلف عنوانات ملاتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب کہیں بھی بتائیں کہ نبی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی نے کسی ایک مقام پر کسی ایک صحابی کی تنقیص یا توہین کی ہو۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ثابت وہ کرنا چاہتے ہیں صحابہ کی توہین، اور نام وہ بنو امیہ کے لیتے ہیں۔ بنو امیہ صحابہ ہیں سارے، بنو امیہ کے اندر صحابہ ہیں، لیکن سارے بنو امیہ صحابہ نہیں ہیں۔ اسی طرح ہر قبیلے کے اندر ہے کہ ہر قبیلے کے اندر صحابہ ہیں، لیکن سارے کا سارا قبیلہ صحابہ نہیں ہے۔ بنو ہاشم میں صحابہ ہیں، لیکن سارے کے سارے صحابہ، بنو امیہ میں بھی صحابہ ہیں، لیکن سارے کے سارا صحابہ، پتہ نہیں بنو امیہ کے ساتھ ان کی کیا لینا دینا ہے۔ اصل میں یہ رافضیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ بنو امیہ کی آڑ لے کر صحابہ پر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے ہیں، اور ہاشم اور امیہ یہ دونوں سگے بھائی تھے،
اکٹھے پیدا ہوئے، جڑواں تھے دونوں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ان کو تلوار مار کے الگ کیا گیا، دونوں کی پیٹھ بھی جڑی ہوئی تھی۔ تو جو ہاشم کی اولاد ہے وہ بنو ہاشم کہلوائی، اور جو امیہ کی اولاد ہے وہ کیا کہلائی؟ بنو امیہ۔ اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو چچا زاد کہتے تھے، یا بن عمی، اے میرے چاچے کے پتر۔ تو وہ ان کا آپس میں رشتہ تھا۔ ہمیں تو بنو امیہ کا پتہ ہی نہیں کہ بنو امیہ ہمارا تو کوئی نسبی تعلق تو نہیں ہے، ہم میں سے تو کوئی گجر ہے، تو کوئی جٹ ہے، تو کوئی راجہ ہے، تو کوئی بٹی ہے، تو کوئی کیا ہے، ہماری تو یہ قوم ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا تو کوئی قوم کا چکر ہی نہیں۔ لیکن چھوٹے مرزا صاحب اصل میں باریک بینی کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے، اب ان کا دماغی معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے سبز پگڑی پہنی ہے جان بوجھ کے۔ بھائی آپ سبز پہنے یا سفید پہنے، ہمیں کیا ہے؟ یہ کیوں بتاتے ہیں آپ ہمیں؟ دماغی لیول دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اپنے آپ کو چک مارنا شروع کر دیا، ٹانگ پکڑنا شروع کر دی، سونگنا شروع کر دیا، میں ٹانگ پکڑ لیتا ہوں، میں چک مار لیتا ہوں، میں سونگ لیتا ہوں۔ ساری علامتیں خود بتا رہے ہیں۔ میں نے سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے جی، جان بوجھ کے پہنی ہے، اور یہ پنک کلر کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے۔ بھائی کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ جی میں نے جیو سے یکجہتی کے لیے۔ بھائی جیو والے سبز پگڑی پہنتے ہیں، جیو والے پنک رنگ کا کرتا پہنتے ہیں۔ اور کوئی دماغ کا علاج کرو یار اس کا، کوئی بچے کا، بچوں کو کہتا ہوں میں، چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹ کو، بھائی اس بچے کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کا علاج کرو۔ کہ وہ جی پھر آپ کہیں گے کہ نیلا رنگ کہاں ہے، تو یہ پینسل میں نے لگائی ہوئی ہے۔ واہ سبحان اللہ، جو زیادہ رنگ ہے وہ یعنی زیادہ اس میں نیلا رنگ ہے۔ جیو کے لوگو میں سبز رنگ ہے، تو جیو کے لوگوں کا سبز رنگ کا تو تعلق نہیں، تو سبز رنگ کی کیوں پگڑی پہنی ہوئی ہے؟ تو اصل میں وہ بنیادی طور پر ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہیں پتہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ بنو امیہ کی برائی بھی کرتے ہیں، تو کہیں دکھائیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی پر تنقید کی ہو۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ صحابہ کو تنبیہ کی، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ سونا نبی پاک کے صحابہ کے دشمن، اگر تو نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرے گا تو قیامت میں تیرے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہوگا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ پر تنقید نہیں کی، اور نہ ہی اس وجہ سے انہیں رافضی کہا گیا ہے۔ محبت اہل بیت میں اعلیٰ حضرت کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو احسان الہی ظہیر صاحب نے البریلویہ کے اندر جس کا جواب مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ نے دے دیا، احسان الہی ظہیر صاحب جو ابتسام الہی ظہیر صاحب کے والد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی البریلویہ، اس میں اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ وہ شیعہ تھے، اور شیعہ ہونے پر دلیل کیا ہے کہ نام دیکھے جی، احمد رضا بن نقی علی بن کاظم علی بن رضا علی بن کاظم علی، احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی بن کاظم علی، تو نام اہل بیت کے ائمہ کے ہیں، لہذا شیعہ ہیں۔ وہ تو آج بھی ہم لوگوں پر کیا کرتے ہیں، رافضی خارجی جو ہیں وہ یہی الزام لگاتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات کہی، ہم نے آپ کو پوری بتا دی۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے معاملے میں یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو خلافت کا اصل حق تھا وہ حضرت علی کا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر کو دے دیا۔ تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈال دیں کہ کیا خلافت کا اس غدیر خم کے موقع پر جو اسٹیٹمنٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا خلافت کا جو حق تھا وہ حضرت علی کا تھا؟ دیکھیں جی، من کنت مولا فعلی مولا، یہ حدیث شریف اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ہے، جامع ترمذی ہماری کتاب ہے اس کے اندر ہے، اور ہمارے کسی بھی اماموں میں سے کسی محدث نے اس سے یہ معنی مراد نہیں دیا، نہ خود حضرت علی نے یہ معنی مراد لیا۔ حضرت مولا علی کا کوئی ایک قول دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی اس بات کا حوالہ دیا ہو کہ یہ میری خلافت کا اعلان تھا اور آپ نے نہیں مانا۔ صحابہ میں سے کسی نے اس کو سمجھا ہو؟ وہ ایک معاملہ تھا جس میں حضرت علی کی عدل پر یا انصاف پر کیا تھا، اعتراض کیا گیا، تو انہوں نے نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کر ان کا اعلان کیا کہ یہ میرے جس کا جو مجھے اپنا محب مانتا ہے، مولا مانتا ہے، آقا مانتا ہے، وہ علی کو بھی یہ مانے، یعنی میرا معاملہ بالکل حضرت علی کے ساتھ ہے کہ ان کی گارنٹی اور ان کے سارے معاملات میرے ذمہ ہیں۔ لہذا حضور نے حضرت علی کی شان بلند کرنے کے لیے، مقام کو بلند کرنے کے لیے، آپ کی رفت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان کی ہے۔ اس سے خلافت مراد نہیں لی جا سکتی۔ ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے خلافت مراد لیتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مراد لی گئی تو حضرت علی نے تو دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی، اس کا کہتے ہیں کہ حضرت علی جناب وہ دل میں رکھتے رہے اور اوپر سے مانتے رہے۔
بلکہ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک کلپ سنا جس میں وہ ایک شیعہ مناظر ہیں یا عالم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حدیث تو اہل سنت کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے کہ جو لکھی ہوئی ہے بخاری کے اندر کہ حضرت مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایات بھی موجود ہیں جس میں پہلے دن کا بھی ذکر ہے، لیکن اگر اسی کو بھی دلیل بناتے ہو کہ 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کی تو 6 مہینے بعد کر تو لی نا، 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی اور اس کے بعد سال ہا سال وہ سینکڑوں سال حضرت صدیق اکبر کے مشیر رہے، حضرت عمر کے مشیر رہے، حضرت عثمان کے ساتھ رہے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے بیعت کر لی، بہرحال کر لی، لیکن آپ نے ابھی تک نہیں کی۔ مولا علی نے کر لی، تسی علی تک نہیں کی تھی، تو یہ مولا علی کر لی تو تسی بھی کر لو۔ جب حضرت علی نے کر لی ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اس کو بات کو اٹھانے کا مقصد اسلام کو، مسلمانوں کو تاریخ سے نہ نکلنے دینا اور پچھلی باتوں پر الجھائے رکھنا، مسلمانوں کو لڑانا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بھی بیان سنا ہے، ماشاءاللہ کافی سارے جو میرے ذہن کے اندر شبہات تھے وہ زیادہ کافی کلیئر ہو گئے ہیں، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت امام حسن اور حسین کی صلح ہو چکی تھی، تو پھر حضرت معاویہ نے ان کو نامزد کیوں نہیں کیا خلافت کے لیے؟ حالانکہ جب سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضور کی آل میں سے ہیں، تو ان کو خلافت کے لیے نامزد کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی آپ حیات ہی تھے تو ان کی شہادت ہوگی، ان کو کسی نے زہر دے دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو جس وقت معاملہ تو خلافت کا تب پیش آتا ہے کہ جب بندہ جو موجودہ خلیفہ ہے وہ دنیا سے جا رہا ہو، تو یا اس کی بیماری کے آثار ظاہر ہوں گے ہوں، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر نے آخری وقت میں حضرت عمر بن خطاب کو منتخب کیا جب ان کو مرض شروع ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا جب خنجر لگا تو پھر انہوں نے، اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بھی جو حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے تھے تو ان کو جب وہ حملہ ہو چکا تھا، آپ زخمی ہو چکے تھے، تو پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں کو مشاورت کرو اور امام حسن کے بارے میں مشاورت کر لینا، جس سے کر لینا۔ تو لہذا وہ نوبت ہی پیش نہیں آئی کہ آپ منتخب کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ مطلب خلافت کا جو معاملہ ہے یہ نہیں کہ بھئی اب اس میں سے جب خلافت کا حقدار صرف حضور کی آل ہی ہوگی، یہ تو حضور نے خلافت کا معاملہ اس کا فیصلہ خود نہیں فرمایا۔ اشارتاً کنایتاً دلائل سارے ملتے ہیں کہ حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مسلط کے لیے منتخب فرمایا کہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ کیا کریں گے، لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ تو لہذا حضور نے مسلح ان کو دیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے افضل ہیں اور یہی ہمارے دین کے لیے بہتر ہے، تو دنیا کے لیے بھی ہمارے کیا ہوں گے، یہی بہتر ہے۔ یہی حضرت علی کا بھی اسی طرح قول ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو شان والے ہیں تو وہ کسی کو نامزد کرے گا، بلکہ یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کی بیعت سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جیسا آج ووٹ ڈالا جاتا ہے نا، تو مختلف بندے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، پھر اس میں سے کسی کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں یہی تھا کہ بھئی اگر انہوں نے نامزد کرنا ہی تھا تو اس کے لیے ووٹنگ بھی ہوتی تھی، بیعت ہوتی تھی، تو اس کی نوبت ہی پیش نہیں آئی کہ وہ اس کو، کیونکہ آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ شہید ہو چکے تھے، تو زہر اس وقت تو پھر بعد میں یہ وہ نوبت نہیں آئی۔ مطلب کہ جو حضرت امیر معاویہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا، نہ یزید کو، نہ حضرت امام حسین کو۔ نہیں، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نامزد نہیں فرمایا، لیکن یزید کے بارے میں دو طرح کی باتیں موجود ہیں کہ بھئی ایک روایت یہ ہے کہ بھئی بعض روایتوں میں تاریخ کی باتیں ہیں، چونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ جو ہے یہ اقوال و رجال ہے، مختلف قسم کی افواہیں ہوتی ہیں، آج بھی ہے۔ بھئی اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2007 میں بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا گیا، وہ ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں، بڑی شخصیت تھی، تو اس وقت کیمرے بھی موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، تحقیق کے سارے ذرائع موجود ہیں۔ تو جب ان کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑے بڑے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بڑے بڑے باہر سے ٹیمیں آئیں، تو یہ تو دور کی بات ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ انہیں قتل کس نے کیا، یہ بھی نہیں پتہ چل پا رہا کہ وہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، گولی سے ہوئی ہے، بم کے ٹکڑے سے ہوئی ہے، یا کار کا ہینگر، 3 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ یہ حال ہے 2007 میں قتل ہونے والی ایک بڑی شخصیت جو کہ
پاکستان کی وزیر اعظم صاحبہ رہی ہیں. تو اب آگے چلتے جائیں گے تو کیا ہوگا, لوگ کیا کہیں گے. لال مسجد کا واقعہ پیش آیا, اس کو ہر فریق اپنے حساب سے پیش کرتا ہے. جو لال مسجد والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کربلا والا جس طرح واقعہ ہوا اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا, جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ دہشت گردی کر رہے تھے, انہوں نے بندوقیں اٹھا لی تھیں, وہ اس طرح کر رہے تھے, تو لہٰذا کیا ہوا, ان پر حکومت نے کیا کیا ہے. اب کچھ انہیں باغی کہیں گے, کچھ انہیں ہیرو کہیں گے, کچھ انہیں کیا کہیں گے. تو یہ تاریخ کا یہ معاملہ ہے کہ آگے چلتے چلتے پھر جب زمانہ گزر جاتا ہے تو بہت ساری باتیں کیا ہو جاتی ہیں, مکس ہو جاتی ہیں. لہذا یہ پہلی صدی میں کی باتیں ہیں, 60 ہجری 61 ہجری کا معاملہ ہے. تو اس وقت کیا ہوا ایگزیکٹلی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ تو ہم اس کے بارے میں حتمی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن دو طرح کی باتیں جمع ہیں تاریخ میں کہ بھئی اب بخاری شریف کے اندر 2 روایتیں ہیں, تاریخ بخاری میں بھی ہے نا. یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بخاری کے اندر بھی حدیث اور چیز ہوتی ہے اور تاریخ اور چیز ہوتی ہے. لیکن یہ بخاری پر ایمان لانے والے بندے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, جو بخاری میں ہے وہ کیا ہے. اب خیر چھوٹے مرزا صاحب نے کہہ دیا بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہیں, وہ آگے اس پر. تو حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کا واقعہ آپ نے کیا سنا ہے؟ ہم نے اس حوالے سے یہ سنا ہے کہ جب ایمان لے کے آئے تو انہوں نے تلوار اپنی نیام سے نکالی اور کہا کہ مسلمان آج کھل کے عبادت کریں گے اور کھل کے رہیں گے. جس طرح آگے ایک جگہ پہ چپ کے عبادت کی جاتی ہے اس طرح عبادت نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کو کافی طاقت ملی تھی جب وہ آگے تھے. بلکہ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر جرأت والے آدمی تھے اور کھل کے سارے کام کرتے تھے, اور معاملات میں انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. جو صحیح سمجھتے تھے اس پر کیا کرتے تھے, عمل کرتے تھے. اس لیے حضور نے اللہ سے ان کو مانگا. باقی سب صحابہ حضور کے مرید ہیں اور آپ مراد رسول بھی ہیں, مرید رسول بھی ہیں. یہ ساری بات ہے, یہ بالکل یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ وہ جب اسلام قبول کیا تو حضور سے عرض کیا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو ہم سریعام نماز پڑھیں گے. تو جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن کیا ہوا ہے, سریعام نماز ادا کی. لیکن بخاری ہی کے اندر دوسری تاریخی روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے, جیسے چھوٹے مرزا صاحب نے بڑے مزے سے بیان کیا کیونکہ انہیں وہ چیز بڑا مزہ دیتی ہے جو صحابہ کرام کے خلاف جائے, تو اس روایت کے بارے میں کہا کہ بھئی وہ حضرت عمر, دوسری روایت میں یہ ہے, دوسری تاریخی روایت میں کہ حضرت عمر اسلام قبول کر کے گھر چھپ کے بیٹھ گئے اور ڈر رہے تھے کہ بھئی میں باہر نکلوں گا لوگ میرے ساتھ لڑیں گے, فلانا قبیلہ میرے ساتھ لڑے گا, فلانا لڑے گا. دونوں بخاری میں ہیں. تو دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت کس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, کس بات کو سمجھتی ہے, اور زیادہ بہتر بات اور صحیح بات کیا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر جرأت والے آدمی تھے اور ان کے بارے میں یہ حدیث میں ہے کہ شیطان بھی رسہ بدل لیتا تھا, سامنا نہیں کر پاتا. سبحان اللہ العظیم. آج بھی مجھے ایک بندے نے جب کہا کہ بھئی میں مدینہ شریف جاتا ہوں لیکن میں وہاں پہ روضہ رسول پہ نہیں جاتا. میں نے کہا کیوں نہیں جاتے, بڑی بدبختی کی بات ہے کہ روضہ رسول پہ تو حاضر نہیں ہوتا, یہ تو مومن کی معراج ہے. تو وہ کہتا جی میں اس لیے وہاں پہ نہیں جاتا کہ وہاں پہ حضرت عمر ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, حضرت عمر کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ زمین کے اوپر تھے پھر بھی شیطان سامنے نہیں آ سکتا تھا, اور آج وہ زمین کے نیچے تشریف فرمائے, شیطان پھر بھی سامنے ہے. وہ یہ بات ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں کوئی بندہ مان سکتا ہے کہ وہ کیا ہوں, چھپ جاتے ہوں, نعوذ باللہ ڈر گئے ہوں. تو ایسی بات ہی نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میں سے وہ روایت صحیح ہے جو سریعام اسلام قبول کرنے والی ہے. جب آپ نے ہجرت بھی فرمائی تو تلوار نکالی کہ سامنے آؤ جی, کسی کو بچے یتیم کروانے ہیں, اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے, تو تلوار نکالے سامنے آئے اور آئے عمر کے سامنے. وہ جرأت والے آدمی تھے. اسی طرح دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے نامزدگی کی, کچھ لوگوں نے مشورہ دیا, اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے نامزدگی نہیں کی. اگر نامزدگی کی تو وہ اس کی تعویل یہی کی جائے گی کہ وہ صحابی رسول ہیں اور ان کو یہ اعتماد تھا کہ یہ صحیح طریقے سے فیصلہ کرے گا, اور اس وقت اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا, کوئی باتیں ثابت نہیں تھیں, اس طرح کی چیز نہیں تھی, تو لہذا انہوں نے اس کو نامزد کر دیا. لیکن بعد میں جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, یعنی ان کی وصیت موجود ہے تاریخ میں کہ ان کو اگر تجھے حکومت مل جائے, نظام تیرے ہاتھ میں آ گیا تو پھر تو نے امام حسین کے ساتھ نرمی کرنی ہے, ان کو کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے, وصیتیں کی تھیں, معاملات کیے تھے, لیکن ظاہر ہے جب ان کا وصال ہوا تو پھر اس کے پاس حکومت آئی تو اس نے ظلم و ستم کیا اور نالائق نکلا اور اس نے زیادتی کی. تو اب ان کے ذمہ یہ نہیں لگے گا. چھوٹے مرزا صاحب کی پوری کوشش یہ ہے, جو ان کا ہے نا یہ نام نہاد ریسرچ پیپر
جس میں ریسرچ کے سوا سب کچھ ہے، صرف ریسرچ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، نام ریسرچ پیپر ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ کربلا کے اثر ذمہ دار حضرت امیر معاویہ ہیں، یہ چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ ذمہ دار ہوتے تو حضرت امیر معاویہ نے تو کتنے خوبصورت طریقے سے، میں نے ابھی بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے معاملات کو سیٹل کر کے رکھا ہے۔ ان کے زمانے میں کوئی شورش نہیں ہوئی، کوئی انتشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور بخاری شریف کی روایت 2704 کے مطابق انہوں نے حضرت امام حسن کو یہی پیغام بھیجا کہ یہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو مسلمانوں کا قتل ہوگا، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہوں گی، تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ تو امام حسن نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور صلح کی۔ تو وہ ہمدرد آدمی تھے، صحابی رسول تھے، انتہائی سمجھدار اور زیرک تھے۔ انہوں نے بھی یہ معاملہ، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس کو فیصلہ نہیں فرمایا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ مسلمان میرے بعد کیا کر لیں گے، فیصلہ کر لیں گے، جس طرح حضرت مولا علی نے چھوڑا تھا، جس طرح باقی لوگ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اس کی طرح طرح کی باتیں ہیں۔ تو کبھی بھی ہم حضرت امیر معاویہ، یزید کے کارناموں کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ کو قرار نہیں دے سکتے۔ بیٹے کا گناہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اگر بیٹا گناہ گار ہے، بیٹا ظالم ہے تو اس کا ذمہ دار باپ نہیں، اگر باپ ظالم ہے تو بیٹے، اس کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اس پر وہ راضی نہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اگر یزید کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو عبرت کی نظر سے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کام اس نے کی ہیں۔ جی، لیکن میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، ایک ہیں ہمارے منڈی والے مولوی، تو اب انہوں نے باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ تھا یا مے بی انٹرویو تھا، اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ وہ سے اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ ہم کیوں یزید پہ لعن طعن کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یزید تو خلیفہ ہے، تو خلیفہ کا تو آپ نہیں کہہ، اور پھر تیسرا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ثابت کریں کسی کے حساب سے کہ یزید نے ظلم و ستم کروایا۔ دیکھیں جی، اب یہ تو دیکھیں نا، افراط اور تفرید ہے۔ ہم اہل سنت اعتدال والے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہم اس معاملے میں اس حوالے سے اہل بیت کے فالور ہیں، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے فالور ہیں۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ہماری بھی صلح ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کے ساتھ صلح نہیں کی، ہماری یزید کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے۔ معیار یہ لوگ ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگی اور قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا، اور اہل بیت کے کامل افراد میں امام حسن، امام حسین شامل ہیں۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ظلم و ستم ثابت ہے، واقعہ کربلا ہوا۔ اب یہ تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے دوسری طرف بھی ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جی یہ واقعہ کو نہیں ہوا، بلکہ وہ جو ذاکر نائک تھے جنہیں چھوٹے مرزا صاحب نے مجدد اسلام کا لقب دیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کے جو مجدد ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ تو اس کو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بس ایسے جی معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ جو غیر مقلدین ہیں یا یہ جو خوارج کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ امام حسین کو نعوذ باللہ کچھ تو غلط کہتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف ایسا ہے، یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یزید اس بات کا ذمہ دار ہے، یزید کے ہوتے ہوئے سارا ہوا، یزید کے حکم سے ہوا، یزید نے لشکر بھیجا۔ اگر یزید اس بات پر راضی نہیں تھا تو جب سارا قافلہ وہاں میں پہنچا ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ فلاں فلاں قتل کرنے والا ہے، شمر قتل کرنے والا ہے، تو یزید نے ان قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ انہیں عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا؟ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ امام حسین کا قصاص لیتا، بدلہ لیتا، لیکن کہیں کوئی تاریخ میں ایسا موجود ہے کہ وہ اس نے لیا ہو؟ تو ایسا جب نہیں تو وہ مولوی صاحب کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ بھئی وہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین ہے، ایسا ہے، وہ ایسا ہے؟ ہم بالکل یزید کو نہ امیر المومنین مانتے ہیں نہ صالح مانتے ہیں۔ ہم اس کے بعد پھر واضح طور پر جب اس نے مدینہ شریف پر حملہ کروایا، مدینہ شریف مسجد نبی کی بھی حرمتی کروائی، وہاں پہ گھوڑے بندھوائے، وہاں پہ مسلمانوں کو صحابہ کرام شہید کرائے، غالباً تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 700 صحابہ شہید کروائے، اور مدینہ شریف کی خواتین کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزت لوٹی گئی۔ یہ سارے معاملات ہوئے اور ان کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ سارا واقعہ یزید کے دور میں ہوا، یزید کے حکم سے ہوا، آرڈر سے ہوا۔ اچھا، میرا آخری سوال ہے،
آخری سوال اس حوالے سے ہے کہ قرآن کو پڑھ کر انسان کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، اور کافی سارے اسکالر سے بھی سنا ہے کہ قرآن کو خود پڑھیں. قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے جو خود کہتی ہے کہ مطلب ہم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو پھر میں نے کافی سارے علماء سے بھی سنا کہ جی نہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. تو قرآن کو خود پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ کے صرف علماء سے آپ سنیں اور ان سے پڑھیں؟ اچھا، سوال آپ کا بہت اچھا ہے. اس پر تھوڑی سی مجھے تفصیلی گفتگو کرنی پڑے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا عالم دین موجود نہیں جو یہ کہے کہ قرآن پاک ڈائریکٹ نہ پڑھو. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو کاٹا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے. ہم نے اس پر ہمارے کلپس موجود ہیں کہ قرآن پاک، علماء تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھو. مدرسے میں علماء نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں. پہلے دن مدرسے میں بچہ جاتا ہے، اسے قرآن پاک کا کوئی نہیں پتہ ہوتا. عالم دین، حافظ قرآن، مولوی حضرات مدرسہ بنا کے اس بچے کے ہاتھ میں ڈائریکٹ قرآن دیتے ہیں، پڑھ. معاشرے میں حافظ موجود ہے نا، تو حافظ قرآن جب نہیں ہوتا حافظ تو وہ مدرسے جاتا ہے تو پہلے دن اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دے دیتے، ڈائریکٹ دیتے ہیں کہ یہ درمیان میں کوئی اور چیز لگا کے دیتے ہیں. ڈائریکٹ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک، اس کو پہلے یاد کرو، اس کا پورا متن یاد کرو. اور اس کے بعد پھر 8-9 سال تک مسلسل قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں. صرف، نحو، منطق، بلاغت، بدیع، معانی اور اس طرح علوم و فنون ہیں. پھر جا کے جو ہے فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، اور پورا ترجمہ قرآن پاک کا مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. ہمارا جو تنظیم المدارس کا جو نصاب ہے، اس میں قرآن پاک کی پوری تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور پورا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ نصاب کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ پہلے سالوں میں اتنے 3 سپارے مثلاً پڑھائے جائیں گے، اگلے سال میں پھر 3 اور پڑھائے جائیں گے، اس سے اگلے پھر 3 اور پڑھائے جائیں گے. اس طرح انہوں نے ترجمہ باقاعدہ کرنا سکھاتے ہیں. ڈائریکٹ قرآن پاک سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ذالکہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے جی، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہ اللہ لفظ ہے، اس کا یہ معنی. ایک ایک لفظ کا ترجمہ علماء پڑھا کے بندے کو ڈائریکٹ پڑھنا سکھاتے ہیں. عجب بات ہے کہ جو قرآن سمجھانے والے ہیں انہی پر الزام ہے کہ وہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. یہ میں کیا کہوں، یہ یوں سمجھیں کہ بھئی ایک بندہ بالکل کم عقل ہے، دماغ ہی استعمال نہیں کرتا، جو یہ کہے کہ علماء ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جب مولوی نہیں تھا تو میں کیا تھا، ایک عام بچہ تھا. اور میرے گاؤں میں لوگ بکریاں چراتے ہیں اور بھینسوں کو پٹھے ڈالتے ہیں، گائے رکھی ہوئی ہے. ہمارے بھی برادران باقی جو میرے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، ان میں سے جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی ہیں، جانور پالے ہوئے ہیں، اور جنگل سے وہ لکڑیاں لے کے آتے ہیں. میں بھی بچپن میں جاتا تھا، لکڑیاں لے کے آتا تھا، اور لانگی وغیرہ، لونگ جسے کہتے ہیں پنجابی زبان میں، ان کا چارہ لے کے آتا تھا، سارا کام کرتا تھا. تو میرے والد صاحب اور میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خاص طور پر یہ شوق تھا کہ میرا ایک بیٹا عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے. تو انہوں نے مجھے مدرسے بھیجا، پھر میں پڑھتا گیا. تو میں آج آپ کے سامنے مولوی ہوں، میں قرآن پاک سارا ترجمہ کر لیتا ہوں، پڑھا بھی سکتا ہوں، تفسیر حدیث بھی پڑھا لیتا ہوں. تو میں بھی ایک عام آدمی تھا، مجھے بھی ڈائریکٹ علماء نہیں، میرے استادوں کی برکت کی وجہ سے میں آج لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. اس بات کو سمجھیں کہ علماء تو قرآن پاک پڑھانے والے ہیں. مدرسے کس کے لیے بنے؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. ایسا ہی ہے، عالم حافظ قرآن بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، پھر بندہ ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے، سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ کم عقل لوگ ہیں، کم فہم لوگ ہیں، چھوٹے مرزا صاحب جیسے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہ آپ پڑھنا سیکھیں، نہ کسی سیکھی ہوئی سے سمجھیں. یعنی نہ خود پڑھنا ہے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، نہ کسی سمجھ والے سے سمجھنا ہے. دنیا کا جتنا بھی تعلیمی نظام ہے، پورا سٹرکچر ہے ایجوکیشن کا، اس کا کیا نظام، کیا ہے، سسٹم کیا ہے کہ اب آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، بچہ جاتا ہے جی، پہلے دن اسکول جاتا ہے، پریپ میں، نرسری میں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی،
ون ہے، پھر اس جا کے میٹرک کرنے کے لیے میرے خیال میں 12 سال آج اسکول جانا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے. اور اگر ساتھ ایم اے بھی کریں تو کتنے سال بن گئے؟ 12 اور 4 16 سال ہیں. 12 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 16 سال نہیں ہیں، 18-19 سال بن جاتے ہیں تقریباً. تو یہ اتنا سال بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کن کی لکھی ہوئی ہیں؟ انسانوں کی. انسانوں کی کتابیں ہیں، ان کے ترجمے ملتے ہیں، ان کی حل شدہ پیپر بھی مل جاتے ہیں، گائیڈز مل جاتی ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن آج تک کسی بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھئی بچے کو اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں، خود ترجمہ پڑھ لیں گے، پیپر حل کر لیں گے، ڈاکٹر بھی خود ہی بن جائیں گے، انجینئر بھی خود ہی بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی، سائنسدان بھی بغیر کسی استاد کے. تو جب ایک انسان کا بنایا ہوا نصاب کتاب بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتی تو قرآن پاک بغیر استاد کے کیسے سمجھ آئے گا؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو استاد سے سیکھو، جیسے باقی ساری چیزیں استاد سے سیکھی جاتی ہیں. ویلڈنگ بھی بندہ بغیر استاد کے نہیں کر سکتا، الیکٹریشین بندہ بغیر استاد کے بتاتا ہے نا استاد، یعنی وہ پریکٹیکل ہو یا تھیوری ہو یا پریکٹیکل ہو، بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے، سیکھنا پڑتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں قرآن پاک کو بھی ٹائم دیں. ایک ماہر استاد کے پاس جائیں. اور اگلی بات کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن ترجمہ پڑھنا ڈائریکٹ پڑھنا، یہ بھی جھوٹ ہے کہ ترجمہ پڑھنا ڈائریکٹ نہیں ہے. ڈائریکٹ پڑھنا ہے عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تو ترجمہ نازل فرمایا یا قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا؟ تو ترجمہ کس نے کیا ہوا ہے؟ علماء نے. ترجمہ پڑھ کے تو بندہ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ڈائریکٹ پڑھو. ڈائریکٹ پڑھنے کا مطلب ہے جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں پڑھو. اور ڈائریکٹ اگر کوئی کائنات میں پڑھ سکتا ہے تو وہ قرآن پاک کا عالم پڑھ سکتا ہے. صرف عالم دین وہ ہستی ہے جو ڈائریکٹ قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے. ترجمہ پڑھ کے یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے، تو اگر آپ ڈائریکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو ترجمہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ویریفائی کیسے ہوگا؟ چھوٹے مرزا صاحب کے بس کی تو بات نہیں کہ وہ 10 ترجمے اگر ان کے سامنے رکھے جائیں ایک آیت کے، اور ان 10 ترجموں میں سے ان سے یہ پوچھا جائے کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے یا کون سا زیادہ بہتر ہے کس لفظ کا، تو ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے. یہ فیصلہ بھی ایک سکہ عالم دین ہی کر سکے گا کہ ترجمہ درست کس نے کیا ہے اور کس نے صحیح نہیں کیا. لہذا یہ الزام ہے کہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. ہم تو قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھاتے ہیں، ہمارے مدارس بھرے ہوئے ہیں، بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں. ویلا بچہ آتا ہے جسے کچھ نہیں آتا، جب وہ جاتا ہے تو عالم بن کے جاتا ہے. دوسرا میرا ایک اصلاحی سوال ہے. کافی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایکٹیویٹی پچھلے سال 20 سال بھی تھوڑی دوبارہ ان ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایکٹر جو کہ پاکستان کے ہیں، کچھ ایکٹر نے اس طرح کے قرآن پاک کا خود سے ایک مفہوم لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر جو پردہ فرض کیا گیا ہے جن عورتوں کے اوپر، وہاں پہ مومنین کہا گیا ہے، تو وہ عورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں یا پھر ان کی صاحبزادی ہیں یا یعنی اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے اوپر پردہ فرض ہے، باقی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر اس طرح پردہ فرض نہیں ہے. تو یہ مجھے اصلاحی حوالے سے، کیونکہ یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ ایک اصلاحی حوالے سے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں یا جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ پردہ صرف ان کے لیے ہے، ہم اگر بغیر پردے کے بھی گھومیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قرآن پاک میں تو مومنین ان کا ذکر کیا گیا. تو اس حوالے سے بھی ذرا آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ آیت پردہ اگر پڑھی جائے اس میں الفاظ ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مومنوں کی یعنی باقی مسلمانوں کی بیویوں کو بھی فرما دیں. تو تینوں کیٹیگریز بیان ہو گئی ہیں اس میں. یعنی اس وقت صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی خواتین تھی، اور بعد میں آنے والے بھی اسی طرح ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ جی نا پردہ صرف مومنین کو ہے. مومنوں کو ہے نا، ایمان والوں کو ہے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا تو اس پر نہیں ہے، کافر پر نہیں ہے. جو بندہ اسلام کو کے اندر داخل نہیں ہوا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، مسلمان نہیں مانتا، تو قرآن پاک کے شریعت کے جتنے احکام ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ہونا. نماز کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر، کافر پر نہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی شرط کیا ہوتی ہے تمام احکام میں. لہذا شریعت مخاطب ہی اسے کرتی ہے جو کیا ہے، مسلمان ہے.
اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ اعلیٰ سطح کے لوگ تھے تو ان کو تھا، اگلا نظریہ یا فلسفہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جب کائنات کی بہترین خواتین کو یہ حکم ہے، جو کائنات کی سب سے بہترین خواتین ہیں، نبی پاک کی ازواج طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، جب ان کو یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں تو باقیوں کے لیے تو زیادہ ہونا چاہیے. یعنی ان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، رسول نے ان کی گارنٹی دی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگایا تو حضور نے یہ فرمایا کہ بھائی مجھے اپنے اہل میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، میری خواتین میں، میری ازواج میں یہ حضرت عائشہ جن کے بارے میں دنیا و آخرت میں تو میری بیوی ہے. اور 18 آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئیں. اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں تو ان کو جب پردے کا حکم ہے تو باقی ہماری کیا، ہم ماں و شما کیا ہیں. تو یہ بہانہ ہے جی بھئی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، جی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، جی پردہ چہرے کا ہوتا ہے، پردہ جسم کا ہوتا ہے اور پردہ ضروری ہے. تو یہ بہانہ ہے کہ بھئی بندہ کہے کہ پردہ کو نہیں ہے. اصل میں وہ مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. اکبر علی آبادی ایک شاعر گزرے ہیں جو برطانیہ پڑھنے گئے، برطانیہ رہے، وکیل بن کے جج بن کے پھر وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے آ کے شاعری کی اور فرمایا، کل جو کچھ دیکھی بے پردہ بیبیاں، غیرت قومی سے اکبر زمیں میں گڑ گیا، میں نے پوچھا وہ پردہ کیا ہوا، بولی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. تو اصل میں مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. خواتین تو خواتین ہوتی ہیں، ان کو جو سمجھائیں جو سکھائیں. یہ الٹی ہی چال چل رہے ہیں کہ مرد کو سر سے لے کر پاؤں تک وہ جو 3 پیس پہناتے ہیں اس میں مرد کیا ہوتا ہے، پورا کور ہوتا ہے، اور عورت کو ننگا کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعت ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں. تو چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو اصل میں جو بنو امیہ ہیں ان کو برا بلا کہنا چاہتے تھے. تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈال دیں کہ کیا امام شافعی کا کوئی ایسا موقف ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب خود بھی چھوٹے ہیں، ان کا علم بھی چھوٹا ہے، انہیں پوری بات پتہ نہیں ہوتی، وہ ادھوری بات بتاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہی شیعہ ہونے کا الزام نہیں لگایا گیا، بلکہ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنے کی بنا پر انہیں ناسبی بھی کہا گیا. یہ دونوں باتیں دیوان امام شافعی میں موجود ہیں. یہ میرے پاس دیوان امام شافعی ہے، اس کا صفحہ نمبر 285 ہے اور صفحہ نمبر 135 ہے اور شعر کا نمبر ہے 285. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اذا نحن فضلنا علیا فاننا، جب ہم حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل، تو جاہل لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں. جب ہم حضرت علی مولا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو جاہل لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، شیعہ. اور وفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنسب عند ذکر للفضل، رمیت بنسب عند ذکر للفضل، جب ہم حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو جاہل لوگ ہمیں ناسبی بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. فلا زلت ذا رفض ونسب کلاہما بحبہما حتی وسد فی الرمل، فرماتے ہیں میں ایسا رافضی بھی رہوں گا اور ایسا ناسبی بھی رہوں گا یہاں تک کہ میں قبر کے اندر چلا جاؤں. تو دیوان امام شافعی آپ نے سنا، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ محبت صحابہ کی وجہ سے ناسبی ہونے کا بھی اعلان فرمایا، جس کو بیان کرنے والے ایک خاص پلاننگ کے تحت آدھا بتاتے ہیں، ادھوری بات بتاتے ہیں، تاکہ پوری بات لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہو جائے گا، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. اور انہوں نے آدھی بات بتا کر انتشار افتراق پیدا کرنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف محبت اہل بیت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ امام اہل سنت تھے اور وہ اہل سنت کے منہج پر تھے. اور اہل سنت کا یہی منہج ہے کہ جب وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو خارجی انہیں کیا سمجھتے ہیں، رافضی سمجھتے ہیں، اور جب وہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو رافضی انہیں خارجی سمجھتے ہیں. اور الحمدللہ ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کی محبت ناسبیت ہے تو ہم ایسے ناسبی بھی رہیں گے، اور اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو ہم ایسے رافضی بھی رہیں گے. اب چھوٹے مرزا صاحب کا پلان یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھوری بات کرتے ہیں، جھوٹی باتیں بناتے ہیں، مختلف عنوانات ملاتے ہیں.
میرا چیلنج ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب کہیں بھی بتائیں کہ نبی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی نے کسی ایک مقام پر کسی ایک صحابی کی تنقیص یا توہین کی ہو۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ثابت وہ کرنا چاہتے ہیں صحابہ کی توہین اور نام وہ بنو امیہ کے لیتے ہیں۔ بھائی بنو امیہ صحابہ ہیں سارے، بنو امیہ کے اندر صحابہ ہیں، لیکن سارے بنو امیہ صحابہ نہیں ہیں۔ اسی طرح ہر قبیلے کے اندر ہے کہ ہر قبیلے کے اندر صحابہ ہیں، لیکن سارے کا سارا قبیلہ صحابہ نہیں ہے۔ بنو ہاشم میں صحابہ ہیں، لیکن سارے کے سارے صحابہ۔ بنو امیہ میں بھی صحابہ ہیں، لیکن سارے کے سارا صحابہ۔ پتہ نہیں بنو امیہ کے ساتھ ان کی کیا لینا دینا ہے۔ اصل میں یہ رافضیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ بنو امیہ کی آڑ لے کر صحابہ پر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ سے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے ہیں، اور ہاشم اور امیہ یہ دونوں سگے بھائی تھے، اکٹھے پیدا ہوئے، جڑواں تھے دونوں۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ان کو تلوار مار کے الگ کیا گیا، دونوں کی پیٹھ بھی جڑی ہوئی تھی۔ تو جو ہاشم کی اولاد ہے وہ بنو ہاشم کہلوائی، اور جو امیہ کی اولاد ہے وہ کیا کہلائی؟ بنو امیہ۔ اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو چچا زاد کہتے تھے، یا بنا امی، اے میرے چاچے کے پتر۔ تو وہ ان کا آپس میں رشتہ تھا۔ ہمیں تو بنو امیہ کا پتہ ہی نہیں کہ بنو امیہ ہمارا تو کوئی نسبی تعلق تو نہیں ہے۔ ہم میں سے تو کوئی گجر ہے، تو کوئی جٹ ہے، تو کوئی راجہ ہے، تو کوئی بٹی ہے، تو کوئی کیا، ہماری تو یہ قوم ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا تو کوئی قوم کا چکر ہی نہیں۔ لیکن چھوٹے مرزا صاحب اصل میں باریک بینی کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے، اب ان کا دماغی معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے سبز پگڑی پہنی ہے جان بوجھ کے۔ بھائی آپ سبز پہنے یا سفید پہنے، ہمیں کیا ہے؟ یہ کیوں بتاتے ہیں آپ ہمیں؟ دماغی لیول دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اپنے آپ کو چک مارنا شروع کر دیا، ٹانگ پکڑنا شروع کر دی، سونگنا شروع کر دیا۔ میں ٹانگ پکڑ لیتا ہوں، میں چک مار لیتا ہوں، میں سونگ لیتا ہوں۔ ساری علامتیں خود بتا رہے ہیں۔ میں نے سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے جی، جان بوجھ کے پہنی ہے، اور یہ پنک کلر کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے۔ بھائی کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ جی میں نے جیو سے یکجہتی کے لیے۔ بھائی جیو والے سبز پگڑی پہنتے ہیں، جیو والے پنک رنگ کا کرتا پہنتے ہیں۔ اور کوئی دماغ کا علاج کرو یار اس کا۔ کوئی بچے کا، بچوں کو کہتا ہوں میں، چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹ کو، بھائی اس بچے کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کا علاج کرو۔ کہ وہ جی پھر آپ کہیں گے کہ نیلا رنگ کہاں ہے، تو یہ پینسل میں نے لگائی ہوئی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جو زیادہ رنگ ہے وہ یعنی زیادہ اس میں نیلا رنگ ہے۔ جیو کے لوگو میں سبز رنگ ہے، تو جیو کے لوگوں کا سبز رنگ سے تعلق نہیں، تو سبز رنگ کی کیوں پگڑی پہنی ہوئی ہے؟ تو اصل میں وہ بنیادی طور پر ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہیں پتہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ بنو امیہ کی برائی بھی کرتے ہیں، تو کہیں دکھائیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی پر تنقیص کی ہو۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ صحابہ کو تنبیہ کی، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ سونا نبی پاک کے صحابہ کے دشمن، اگر تو نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرے گا تو قیامت میں تیرے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہوگا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ پر تنقیص نہیں کی، اور نہ ہی اس وجہ سے انہیں رافضی کہا گیا ہے۔ محبت اہل بیت میں اعلیٰ حضرت کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو احسان الہی ظہیر صاحب نے البریلویہ کے اندر، جس کا جواب مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ نے دے دیا۔ احسان الہی ظہیر صاحب جو ابتسام الہی ظہیر صاحب کے والد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی البریلویہ، اس میں اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ وہ شیعہ تھے، اور شیعہ ہونے پر دلیل کیا ہے کہ نام دیکھیں جی، احمد رضا بن نقی علی بن کاظم علی بن رضا علی بن کاظم علی، احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی بن کاظم علی، تو نام اہل بیت کے ائمہ کے ہیں، لہذا شیعہ ہیں۔ وہ تو آج بھی ہم لوگوں پر کیا کرتے ہیں، رافضی خارجی جو ہیں وہ یہی الزام لگاتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات کہی، ہم نے آپ کو پوری بتا دی۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے معاملے میں یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو خلافت کا اصل حق تھا وہ حضرت علی کا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر کو دے دیا۔ تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈال دیں کہ کیا خلافت کا اس غدیر خم کے موقع پر جو اسٹیٹمنٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا خلافت کا جو حق تھا وہ حضرت علی کا تھا؟ دیکھیں جی، من کنت مولا فعلی مولا، یہ حدیث شریف اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ہے، جامع ترمذی ہماری کتاب ہے اس کے اندر ہے،
اور ہمارے کسی بھی اماموں میں سے کسی محدث نے اس سے یہ معنی مراد نہیں لیا، نہ خود حضرت علی نے یہ معنی مراد لیا۔ حضرت مولا علی کا کوئی ایک قول دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی اس بات کا حوالہ دیا ہو کہ یہ میری خلافت کا اعلان تھا اور آپ نے نہیں مانا۔ صحابہ میں سے کسی نے اس کو سمجھا ہو۔ وہ ایک معاملہ تھا جس میں حضرت علی کی عدل پر یا انصاف پر کیا کیا تھا، اعتراض کیا گیا، تو انہوں نے نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کر ان کا اعلان کیا کہ یہ میرے جس کا جو مجھے اپنا محب مانتا ہے، مولا مانتا ہے، آقا مانتا ہے، وہ علی کو بھی یہ مانے۔ یعنی میرا معاملہ بالکل حضرت علی کے ساتھ ہے کہ ان کی گارنٹی اور ان کے سارے معاملات میرے ذمہ ہیں۔ لہذا حضور نے حضرت علی کی شان بلند کرنے کے لیے، مقام کو بلند کرنے کے لیے، آپ کی رفت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان کی ہے۔ اس سے خلافت مراد نہیں لی جا سکتی۔ ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے خلافت مراد لیتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مراد لی گئی تو حضرت علی نے تو دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی۔ اس کا کہتے ہیں کہ حضرت علی جناب وہ دل میں رکھتے رہے اور اوپر اوپر سے مانتے رہے، بلکہ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک کلپ سنا جس میں وہ ایک شیعہ مناظر ہیں یا عالم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حدیث تو اہل سنت کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے کہ جو لکھی ہوئی ہے بخاری کے اندر کہ حضرت مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایات بھی موجود ہیں جس میں پہلے دن کا بھی ذکر ہے، لیکن اگر اسی کو وہی دلیل بناتے ہو کہ 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کی، تو 6 مہینے بعد کر تو لی نا، 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی، اور اس کے بعد سال ہا سال وہ سینکڑوں سال حضرت صدیق اکبر کے مشیر رہے، حضرت عمر کے مشیر رہے، حضرت عثمان کے ساتھ رہے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے بیعت کر لی، بہرحال کر لی، لیکن آپ نے ابھی تک نہیں کی۔ مولا نے کر لی، تسی علی تک نہیں کی تھی، تو یہ مولا علی کر لی تو تسی بھی کر لو۔ جب حضرت علی نے کر لی ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اس کو بات کو اٹھانے کا مقصد اسلام کو، مسلمانوں کو تاریخ سے نہ نکلنے دینا اور پچھلی باتوں پر الجھائے رکھنا، مسلمانوں کو لڑانا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بھی بیان سنا ہے، ماشاءاللہ کافی سارے جو میرے ذہن کے اندر شبہات تھے وہ زیادہ کافی کلیئر ہو گئے ہیں، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت امام حسن اور حسین کی صلح ہو چکی تھی، تو پھر حضرت معاویہ نے ان کو نامزد کیوں نہیں کیا خلافت کے لیے؟ حالانکہ جب سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضور کی آل میں سے ہیں، تو ان کو خلافت کے لیے نامزد کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی آپ حیات ہی تھے تو ان کی شہادت ہوگی، ان کو کسی نے زہر دے دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو جس وقت معاملہ تو خلافت کا تب پیش آتا ہے کہ جب بندہ جو موجودہ خلیفہ ہے وہ دنیا سے جا رہا ہو، تو یا اس کی بیماری کے آثار ظاہر ہوں گے ہوں، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر نے آخری وقت میں حضرت عمر بن خطاب کو منتخب کیا جب ان کو مرض شروع ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا جب خنجر لگا تو پھر انہوں نے، اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی جو حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے تھے تو ان کو جب وہ حملہ ہو چکا تھا، آپ زخمی ہو چکے تھے، تو پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں کو مشاورت کرو اور امام حسن کے بارے میں مشاورت کر لینا، جس سے کر لینا۔ تو لہذا وہ نوبت ہی پیش نہیں آئی کہ آپ منتخب کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ مطلب خلافت کا جو معاملہ ہے یہ نہیں کہ بھئی اب اس میں سے جب خلافت کا حقدار صرف حضور کی آل ہی ہوگی، یہ تو حضور نے خلافت کا معاملہ اس کا فیصلہ خود نہیں فرمایا۔ اشارتاً کنایتاً دلائل سارے ملتے ہیں کہ حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مسلط کے لیے منتخب فرمایا کہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ کیا کریں گے، لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ تو لہذا حضور نے مسلح ان کو دیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے افضل ہیں اور یہی ہمارے دین کے لیے بہتر ہے، تو دنیا کے لیے بھی ہمارے کیا ہوں گے، یہی بہتر ہے۔ یہی حضرت علی کا بھی اسی طرح قول ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو شان والے ہیں تو وہ کسی کو نامزد کرے گا، بلکہ یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کی بیعت سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جیسا آج ووٹ ڈالا جاتا ہے نا، تو مختلف بندے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، پھر اس میں سے کسی کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں یہی تھا کہ بھئی اگر انہوں نے نامزد کرنا ہی تھا تو اس کے لیے ووٹنگ بھی ہوتی تھی، بیعت ہوتی تھی، تو اس کی نوبت ہی پیش نہیں آئی کہ وہ اس کو، کیونکہ آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ شہید ہو چکے تھے، تو زہر اس وقت تو پھر بعد میں یہ وہ نوبت نہیں آئی۔ مطلب کہ جو حضرت امیر معاویہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا، نہ
یزید کو نہ حضرت امام حسین کو؟ نہیں، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نامزد نہیں فرمایا، لیکن یزید کے بارے میں دو طرح کی باتیں موجود ہیں کہ بھئی ایک روایت یہ ہے کہ بھئی بعض روایتوں میں تاریخ کی باتیں ہیں، چونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ جو ہے یہ اقوال و رجال ہے، مختلف قسم کی افواہیں ہوتی ہیں آج بھی ہے۔ بھئی اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2007 میں بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا گیا، وہ ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں، بڑی شخصیت تھی، تو اس وقت کیمرے بھی موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، تحقیق کے سارے ذرائع موجود ہیں۔ تو جب ان کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑے بڑے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بڑے بڑے باہر سے ٹیمیں آئیں، تو یہ تو دور کی بات ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ انہیں قتل کس نے کیا، یہ بھی نہیں پتہ چل پا رہا کہ وہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، گولی سے ہوئی ہے، بم کے ٹکڑے سے ہوئی ہے، یا کار کا ہینگر، 3 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ یہ حال ہے 2007 میں قتل ہونے والی ایک بڑی شخصیت جو کہ پاکستان کی وزیر اعظم صاحبہ رہی ہیں۔ تو اب آگے چلتے جائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ لال مسجد کا واقعہ پیش آیا، اس کو ہر فریق اپنے حساب سے پیش کرتا ہے۔ جو لال مسجد والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کربلا والا جس طرح واقعہ ہوا اس سے ہمارے ساتھ بھی ہوا، جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ دہشت گردی کر رہے تھے، انہوں نے بندوقیں اٹھا لی تھیں، وہ اس طرح کر رہے تھے، تو لہٰذا کیا ہوا، ان پر حکومت نے کیا کیا ہے۔ اب کچھ انہیں باغی کہیں گے، کچھ انہیں ہیرو کہیں گے، کچھ انہیں کیا کہیں گے۔ تو یہ تاریخ کا یہ معاملہ ہے کہ آگے چلتے چلتے پھر جب زمانہ گزر جاتا ہے تو بہت ساری باتیں کیا ہو جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ پہلی صدی میں کی باتیں ہیں، 60 ہجری 61 ہجری کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا، ایگزیکٹلی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تو ہم اس کے بارے میں حتمی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن 2 طرح کی باتیں جمع ہیں تاریخ میں کہ بھئی اب بخاری شریف کے اندر 2 روایتیں ہیں، تاریخ بخاری میں بھی ہے نا، یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بخاری کے اندر بھی حدیث اور چیز ہوتی ہے اور تاریخ اور چیز ہوتی ہے، لیکن یہ بخاری پر ایمان لانے والے بندے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو بخاری میں ہے وہ کیا ہے۔ اب خیر چھوٹے مرزا صاحب نے کہہ دیا بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہیں، وہ آگے اس پر۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کا واقعہ آپ نے کیا سنا ہے؟ ہم نے اس حوالے سے یہ سنا ہے کہ جب ایمان لے کے آئے تو انہوں نے تلوار اپنی نیام سے نکالی اور کہا کہ مسلمان آج کھل کے عبادت کریں گے اور کھل کے رہیں گے، جس طرح آگے ایک جگہ پہ چپ کے عبادت کی جاتی ہے اس طرح عبادت نہیں ہوگی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کو کافی طاقت ملی تھی جب وہ آگے تھے۔ بلکہ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر جرت والے آدمی تھے اور کھل کے سارے کام کرتے تھے، اور معاملات میں انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، جو صحیح سمجھتے تھے اس پر کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے اللہ سے ان کو مانگا، باقی سب صحابہ حضور کے مرید ہیں اور آپ مراد رسول بھی ہیں، مرید رسول بھی ہیں۔ یہ ساری بات ہے، یہ بالکل یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ وہ جب اسلام قبول کیا تو حضور سے عرض کیا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو ہم سریعام نماز پڑھیں گے۔ تو جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن کیا ہوا ہے، سریعام نماز ادا کی۔ لیکن بخاری ہی کے اندر دوسری تاریخی روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے، جیسے چھوٹے مرزا صاحب نے بڑے مزے سے بیان کیا، کیونکہ انہیں وہ چیز بڑا مزہ دیتی ہے جو صحابہ کرام کے خلاف جائے، تو اس روایت کے بارے میں کہا کہ بھئی وہ حضرت عمر، دوسری روایت میں یہ ہے، دوسری تاریخی روایت میں کہ حضرت عمر اسلام قبول کر کے گھر چھپ کے بیٹھ گئے اور ڈر رہے تھے کہ بھائی میں باہر نکلوں گا لوگ میرے ساتھ لڑیں گے، فلانا قبیلہ میرے ساتھ لڑے گا، فلانا لڑے گا۔ دونوں بخاری میں ہیں، تو دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت کس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کس بات کو سمجھتی ہے، اور زیادہ بہتر بات اور صحیح بات کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر جرت والے آدمی تھے، اور ان کے بارے میں یہ حدیث میں ہے کہ شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا، سامنا نہیں کر پاتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ آج بھی مجھے ایک بندے نے جب کہا کہ بھئی میں مدینہ شریف جاتا ہوں لیکن میں وہاں پہ روضہ رسول پہ نہیں جاتا، میں نے کہا کیوں نہیں جاتے، بڑی بدبختی کی بات ہے کہ روضہ رسول پہ تو حاضر نہیں ہوتا، یہ تو مومن کی معراج ہے۔ تو وہ کہتا جی میں اس لیے وہاں پہ نہیں جاتا کہ وہاں پہ حضرت عمر ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حضرت عمر کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ زمین کے اوپر تھے پھر بھی شیطان سامنے نہیں آ سکتا تھا، اور آج وہ زمین کے نیچے تشریف فرما، شیطان پھر بھی سامنے ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں کوئی بندہ مان سکتا ہے کہ وہ کیا ہوں، چھپ جاتے ہوں، نعوذ باللہ ڈر گئے ہوں، تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میں سے وہ روایت صحیح ہے جو سریعام اسلام قبول کرنے والی ہے۔ جب آپ نے ہجرت بھی فرمائی تو تلوار نکالی کہ سامنے آؤ جی، کسی کو بچے یتیم کروانے ہیں، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، تو تلوار نکالے سامنے آئے اور آئے عمر کے سامنے۔
تو وہ جرأت والے آدمی تھے. اسی طرح دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے نامزدگی کی، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے نامزدگی نہیں کی. اگر نامزدگی کی تو وہ اس کی تعویل یہی کی جائے گی کہ وہ صحابی رسول ہیں اور ان کو یہ اعتماد تھا کہ یہ صحیح طریقے سے فیصلہ کرے گا، اور اس وقت اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، کوئی باتیں ثابت نہیں تھیں، اس طرح کی چیز نہیں تھی، تو لہذا انہوں نے اس کو نامزد کر دیا. لیکن بعد میں جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، یعنی ان کی وصیت موجود ہے تاریخ میں کہ ان کو کہا اگر تجھے حکومت مل جائے، نظام تیرے ہاتھ میں آ گیا تو پھر تو نے امام حسین کے ساتھ نرمی کرنی ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے، وصیتیں کی تھیں، معاملات کیے تھے، لیکن ظاہر ہے جب ان کا وصال ہوا تو پھر اس کے پاس حکومت آئی تو اس نے ظلم و ستم کیا اور نالائق نکلا اور اس نے زیادتی کی. تو اب ان کے ذمہ یہ نہیں لگے گا. چھوٹے مرزا صاحب کی پوری کوشش یہ ہے، جو ان کا ہے نا یہ نام نہاد ریسرچ پیپر، جس میں ریسرچ کے سوا سب کچھ ہے، صرف ریسرچ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، نام ریسرچ پیپر ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ کربلا کے اثر ذمہ دار حضرت امیر معاویہ ہیں، یہ چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر حضرت امیر معاویہ ذمہ دار ہوتے تو حضرت امیر معاویہ نے تو کتنے خوبصورت طریقے سے، میں نے ابھی بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے معاملات کو سیٹل کر کے رکھا ہے. ان کے زمانے میں کوئی شورش نہیں ہوئی، کوئی انتشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اور بخاری شریف کی روایت 2704 کے مطابق انہوں نے حضرت امام حسن کو یہی پیغام بھیجا کہ یہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو مسلمانوں کا قتل ہوگا، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہوں گی، تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. تو امام حسن نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور صلح کی. تو وہ ہمدرد آدمی تھے، صحابی رسول تھے، انتہائی سمجھدار اور زیرک تھے. انہوں نے بھی یہ معاملہ، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس کو فیصلہ نہیں فرمایا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ مسلمان میرے بعد کیا کر لیں گے، فیصلہ کر لیں گے. جس طرح حضرت مولا علی نے چھوڑا تھا، جس طرح باقی لوگ چھوڑ کے گئے تھے. تو اس کی طرح طرح کی باتیں ہیں. تو کبھی بھی ہم حضرت امیر معاویہ، یزید کے کارناموں کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ کو قرار نہیں دے سکتے. بیٹے کا گناہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اگر بیٹا گناہ گار ہے، بیٹا ظالم ہے تو اس کا ذمہ دار باپ نہیں، اگر باپ ظالم ہے تو بیٹے، اس کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اس پر وہ راضی نہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اگر یزید کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو عبرت کی نظر سے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کام اس نے کی ہیں. جی. لیکن میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، ایک ہیں ہمارے منڈی والے مولوی، تو اب انہوں نے باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ تھا یا مے بی انٹرویو تھا، اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ وہ سے اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ ہم کیوں یزید پہ لعن طعن کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یزید تو خلیفہ ہے، تو خلیفہ کا تو آپ نہیں کہہ. اور پھر تیسرا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ثابت کریں کسی حساب سے کہ یزید نے ظلم و ستم کروایا. دیکھیں جی، اب یہ تو دیکھیں نا، افراط اور تفرید ہے. ہم اہل سنت اعتدال والے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ ہم اس معاملے میں اس حوالے سے اہل بیت کے فالور ہیں، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے فالور ہیں. امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ہماری بھی صلح ہے. حضرت امام حسین نے یزید کے ساتھ صلح نہیں کی، ہماری یزید کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے. معیار یہ ہیں لوگ ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگی اور قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا، اور اہل بیت کے کامل افراد میں امام حسن، امام حسین شامل ہیں. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ظلم و ستم ثابت ہے، واقعہ کربلا ہوا. اب یہ تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے دوسری طرف بھی ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جی یہ واقعہ ہی کو نہیں ہوا، بلکہ وہ جو ذاکر نائک تھے جنہیں چھوٹے مرزا صاحب نے مجدد اسلام کا لقب دیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. چھوٹے مرزا صاحب کے جو مجدد ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. تو اس کو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بس ایسے جی معاملہ نہیں تھا. تو یہ جو غیر مقلدین ہیں یا یہ جو خوارج کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ امام حسین کو نعوذ باللہ کچھ تو غلط کہتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف ایسا ہے، یزید کی حمایت کرتے ہیں. تو یزید اس بات کا ذمہ دار ہے، یزید کے ہوتے ہوئے سارا ہوا، یزید کے حکم سے ہوا، یزید نے لشکر بھیجا. اگر یزید اس بات پر راضی نہیں تھا تو جب
سارا قافلہ وہاں پہ پہنچا ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ فلاں فلاں قتل کرنے والا ہے، شمر قتل کرنے والا ہے، تو یزید نے ان قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ انہیں عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا؟ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ امام حسین کا قصاص لیتا، بدلہ لیتا، لیکن کہیں کوئی تاریخ میں ایسا موجود ہے کہ وہ اس نے لیا ہو؟ تو ایسا جب نہیں تو وہ مولوی صاحب کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ بھئی وہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین ہے، ایسا ہے، وہ ایسا ہے؟ ہم بالکل یزید کو نہ امیر المومنین مانتے ہیں نہ صالح مانتے ہیں، ہم اس کے اور اس کے بعد پھر واضح طور پر جب اس نے مدینہ شریف پر حملہ کروایا، مدینہ شریف مسجد نبی کی بھی حرمتی کروائی، وہاں پہ گھوڑے بندھوائے، وہاں پہ مسلمانوں کو صحابہ کرام شہید کرائے، غالباً تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 700 صحابہ شہید کروائے، اور مدینہ شریف کی خواتین کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزت لوٹی گئی، یہ سارے معاملات ہوئے اور ان کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ سارا واقعہ یزید کے دور میں ہوا کہ یزید کے حکم سے ہوا، آرڈر سے ہوا۔ اچھا، میرا آخری سوال ہے، آخری سوال اس حوالے سے ہے کہ قرآن کو پڑھ کر انسان کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اور کافی سارے اسکالر سے بھی سنا ہے کہ قرآن کو خود پڑھیں، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے جو خود کہتی ہے کہ مطلب ہم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو پھر میں نے کافی سارے علماء سے بھی سنا کہ جی نہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو قرآن کو خود پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ کے صرف علماء سے آپ سنیں اور ان سے پڑھیں؟ اچھا، سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اس پر تھوڑی سی مجھے تفصیلی گفتگو کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا عالم دین موجود نہیں جو یہ کہے کہ قرآن پاک ڈائریکٹ نہ پڑھو۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو کاٹا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ ہم نے اس پر ہمارے کلپس موجود ہیں کہ قرآن پاک، علماء تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھو۔ مدرسے میں علماء نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، پہلے دن مدرسے میں بچہ جاتا ہے، اسے قرآن پاک کا کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ عالم دین، حافظ قرآن، مولوی حضرات مدرسہ بنا کے اس بچے کے ہاتھ میں ڈائریکٹ قرآن دیتے ہیں، پڑھ۔ معاشرے میں حافظ موجود ہے نا، تو حافظ قرآن جب نہیں ہوتا حافظ تو وہ مدرسے جاتا ہے تو پہلے دن اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دے دیتے، ڈائریکٹ دیتے ہیں کہ وہ درمیان میں کوئی اور چیز لگا کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک، اس کو پہلے یاد کرو، اس کا پورا متن یاد کرو، اور اس کے بعد پھر 8-9 سال تک مسلسل قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں، صرف، نحو، منطق، بلاغت، بدیع، معانی اور اس طرح علوم و فنون ہیں۔ پھر جا کے جو ہے فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، اور پورا ترجمہ قرآن پاک کا مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارا جو تنظیم المدارس کا جو نصاب ہے، اس میں قرآن پاک کی پوری تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور پورا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نصاب کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ پہلے سالوں میں اتنے 3 سپارے مثلاً پڑھائے جائیں گے، اگلے سال میں پھر 3 اور پڑھائے جائیں گے، اس سے اگلے پھر 3 اور پڑھائے جائیں گے۔ اس طرح انہوں نے ترجمہ باقاعدہ کرنا سکھاتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن پاک سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ذالکہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے جی، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہ اللہ لفظ ہے، اس کا یہ معنی۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ علماء پڑھا کے بندے کو ڈائریکٹ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ عجب بات ہے کہ جو قرآن سمجھانے والے ہیں انہی پر الزام ہے کہ وہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ میں کیا کہوں، یہ یوں سمجھیں کہ بھئی ایک بندہ بالکل کم عقل ہے، دماغ ہی استعمال نہیں کرتا، جو یہ کہے کہ علماء ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جب مولوی نہیں تھا تو میں کیا تھا، ایک عام بچہ تھا، اور میرے گاؤں میں لوگ بکریاں چراتے ہیں اور بھینسوں کو پٹھے ڈالتے ہیں، گائے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے بھی برادران باقی جو میرے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، ان میں سے جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی ہیں، جانور پالے ہوئے ہیں، اور جنگل سے وہ لکڑیاں لے کے آتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں جاتا تھا، لکڑیاں لے کے آتا تھا، اور لانگی وغیرہ، لونگ جسے کہتے ہیں پنجابی زبان میں، ان کا چارہ لے کے آتا تھا، سارا کام کرتا تھا۔ تو میرے والد صاحب اور میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خاص طور پر یہ شوق تھا کہ میرا ایک بیٹا عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، تو انہوں نے مجھے مدرسے بھیجا، پھر میں پڑھتا گیا۔
تو میں آج آپ کے سامنے مولوی ہوں, میں قرآن پاک سارا ترجمہ کر لیتا ہوں, پڑھا بھی سکتا ہوں, تفسیر حدیث بھی پڑھا لیتا ہوں. تو میں بھی ایک عام آدمی تھا, مجھے بھی ڈائریکٹ علماء نہیں, میرے استادوں کی برکت کی وجہ سے میں آج لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. اس بات کو سمجھیں کہ علماء تو قرآن پاک پڑھانے والے ہیں. مدرسے کس کے لیے بنے؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. ایسا ہی ہے, عالم حافظ قرآن بناتے ہیں, قاری بناتے ہیں, عالم بناتے ہیں, پھر بندہ ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ کم عقل لوگ ہیں, کم فہم لوگ ہیں, چھوٹے مرزا صاحب جیسے, جو یہ کہتے ہیں کہ نہ آپ پڑھنا سیکھیں نہ کسی سیکھی ہوئی سے سمجھیں. یعنی نہ خود پڑھنا ہے قرآن پاک کو سمجھنا ہے, نہ کسی سمجھ والے سے سمجھنا ہے. دنیا کا جتنا بھی تعلیمی نظام ہے, پورا سٹرکچر ہے ایجوکیشن کا, اس کا کیا نظام کیا ہے, سسٹم کیا ہے کہ اب آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, بچہ جاتا ہے جی, پہلے دن اسکول جاتا ہے, پریپ میں, نرسری میں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی 1 ہے, پھر اس کے جا کے میٹرک کرنے کے لیے میرے خیال میں 12 سال آج اسکول جانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر ساتھ ایم اے بھی کریں تو کتنے سال بن گئے؟ 12 اور 4 16 سال ہیں. 12 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 16 سال نہیں ہیں, 18-19 سال بن جاتے ہیں تقریباً. تو یہ اتنا سال بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کن کی لکھی ہوئی ہیں؟ انسانوں کی. انسانوں کی کتابیں ہیں, ان کے ترجمے ملتے ہیں, ان کی حل شدہ پیپر بھی مل جاتے ہیں, گائیڈز مل جاتی ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن آج تک کسی بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھائی بچے کو اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں, خود ترجمہ پڑھ لیں گے, پیپر حل کر لیں گے, ڈاکٹر بھی خود ہی بن جائیں گے, انجینئر بھی خود ہی بن جائیں گے, ٹھیک ہے جی, سائنسدان بھی بغیر کسی استاد کے. تو جب ایک انسان کا بنایا ہوا نصاب کتاب بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتی تو قرآن پاک بغیر استاد کے کیسے سمجھ آئے گا؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو استاد سے سیکھو, جیسے باقی ساری چیزیں استاد سے سیکھی جاتی ہیں. ویلڈنگ بھی بندہ بغیر استاد کے نہیں کر سکتا, الیکٹریشین بندہ بغیر استاد کے بتاتا ہے نا استاد, یعنی وہ پریکٹیکل ہو یا تھیوری ہو یا پریکٹیکل ہو, بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے, سیکھنا پڑتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں, قرآن پاک کو بھی ٹائم دیں, ایک ماہر استاد کے پاس جائیں. اور اگلی بات کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن ترجمہ پڑھنا ڈائریکٹ پڑھنا, یہ بھی جھوٹ ہے کہ ترجمہ پڑھنا ڈائریکٹ نہیں ہے. ڈائریکٹ پڑھنا ہے عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تو ترجمہ نازل فرمایا, یا قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا؟ تو ترجمہ کس نے کیا ہوا ہے؟ علماء نے. ترجمہ پڑھ کے تو بندہ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ڈائریکٹ پڑھو. ڈائریکٹ پڑھنے کا مطلب ہے جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں پڑھو. اور ڈائریکٹ اگر کوئی کائنات میں پڑھ سکتا ہے تو وہ قرآن پاک کا عالم پڑھ سکتا ہے. صرف عالم دین وہ ہستی ہے جو ڈائریکٹ قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے. ترجمہ پڑھ کے یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے, تو اگر آپ ڈائریکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو ترجمہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ویریفائی کیسے ہوگا؟ چھوٹے مرزا صاحب کے بس کی تو بات نہیں کہ وہ 10 ترجمے اگر ان کے سامنے رکھے جائیں ایک آیت کے, اور ان 10 ترجموں میں سے ان سے یہ پوچھا جائے کہ کون سا صحیح ہے, کون سا غلط ہے, یا کون سا زیادہ بہتر ہے کس لفظ کا, تو ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے. یہ فیصلہ بھی ایک سکہ عالم دین ہی کر سکے گا کہ ترجمہ درست کس نے کیا ہے اور کس نے صحیح نہیں کیا. لہذا یہ الزام ہے کہ قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. ہم تو قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھاتے ہیں, ہمارے مدارس بھرے ہوئے ہیں, بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں. ویلا بچہ آتا ہے جسے کچھ نہیں آتا, جب وہ جاتا ہے تو عالم بن کے جاتا ہے. دوسرا میرا ایک اصلاحی سوال ہے. کافی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایکٹیویٹی پچھلے سال 20 سال بھی تھوڑی دوبارہ ان ہونا شروع ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایکٹر جو کہ پاکستان کے ہیں, انہوں کچھ ایکٹر نے اس طرح کے قرآن پاک کا خود سے ایک مفہوم لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر جو پردہ فرض کیا گیا ہے جن عورتوں کے اوپر, وہاں پہ مومنین کہا گیا ہے, تو وہ عورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں یا پھر ان کی صاحبزادی ہیں یا یعنی اہل بیت میں سے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کے اوپر پردہ فرض ہے, باقی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر اس طرح پردہ فرض نہیں ہے. تو یہ مجھے اصلاحی حوالے سے, کیونکہ یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ ایک اصلاحی حوالے سے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں یا جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ پردہ صرف ان کے لیے ہے, ہم اگر بغیر پردے کے بھی گھومیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قرآن پاک میں تو مومنین ان کا ذکر کیا گیا. تو اس حوالے سے بھی ذرا آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ آیت پردہ اگر پڑھی جائے
اس میں الفاظ ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مومنوں کی یعنی باقی مسلمانوں کی بیویوں کو بھی فرما دیں۔ تو تینوں کیٹیگریز بیان ہو گئی ہیں اس میں، یعنی اس وقت صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی خواتین تھی، اور بعد میں آنے والے بھی اسی طرح ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ جی نا پردہ صرف مومنین کو ہے، مومنوں کو ہے نا، ایمان والوں کو ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا تو اس پر نہیں ہے، کافر پر نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام کو کے اندر داخل نہیں ہوا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، مسلمان نہیں مانتا، تو قرآن پاک کے شریعت کے جتنے احکام ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ہونا۔ نماز کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر، کافر پر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی شرط کیا ہوتی ہے تمام احکام میں؟ لہذا شریعت مخاطب ہی اسے کرتی ہے جو کیا ہے، مسلمان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اعلیٰ سطح کے لوگ تھے تو ان کو تھا، اگلا نظریہ یا فلسفہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جب کائنات کی بہترین خواتین کو یہ حکم ہے، جو کائنات کی سب سے بہترین خواتین ہیں، نبی پاک کی ازواج طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، جب ان کو یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں تو باقیوں کے لیے تو زیادہ ہونا چاہیے۔ یعنی ان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، رسول نے ان کی گارنٹی دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگایا تو حضور نے یہ فرمایا کہ بھئی مجھے اپنے اہل میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، میری خواتین میں، میری ازواج میں یہ حضرت عائشہ جن کے بارے میں دنیا و آخرت میں تو میری بیوی ہے۔ اور 18 آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئیں، اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، تو ان کو جب پردے کا حکم ہے تو باقی ہماری کیا، ہم ماں و شما کیا ہیں؟ تو یہ بہانہ ہے جی بھئی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے جی، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے جی، پردہ چہرے کا ہوتا ہے، پردہ جسم کا ہوتا ہے، اور پردہ ضروری ہے۔ تو یہ بہانہ ہے کہ بھئی بندہ کہے کہ پردہ کو نہیں ہے، اصل میں وہ مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اکبر علی آبادی ایک شاعر گزرے ہیں جو برطانیہ پڑھنے گئے، برطانیہ رہے، وکیل بن کے جج بن کے پھر وہاں سے واپس آئے، اور انہوں نے آ کے شاعری کی اور فرمایا، کل جو کچھ دیکھی بے پردہ بیبیاں، غیرت قومی سے اکبر زمیں میں گڑ گیا، میں نے پوچھا وہ پردہ کیا ہوا، بولی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ تو اصل میں مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ خواتین تو خواتین ہوتی ہیں، ان کو جو سمجھائیں، جو سکھائیں۔ یہ الٹی ہی چال چل رہے ہیں کہ مرد کو سر سے لے کر پاؤں تک وہ جو 3 پیس پہناتے ہیں اس میں مرد کیا ہوتا ہے، پورا کور ہوتا ہے، اور عورت کو ننگا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعت ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، تو چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو اصل میں جو بنو امیہ ہیں ان کو برا بلا کہنا چاہتے تھے، تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈال دیں کہ کیا امام شافعی کا کوئی ایسا موقف ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے اگینسٹ بات کرتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب خود بھی چھوٹے ہیں، ان کا علم بھی چھوٹا ہے، انہیں پوری بات پتہ نہیں ہوتی، وہ ادھوری بات بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہی شیعہ ہونے کا الزام نہیں لگایا گیا، بلکہ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنے کی بنا پر انہیں ناسبی بھی کہا گیا۔ یہ دونوں باتیں دیوان امام شافعی میں موجود ہیں۔ یہ میرے پاس دیوان امام شافعی ہے، اس کا صفحہ نمبر 285 ہے، اور صفحہ نمبر 135 ہے، اور شعر کا نمبر ہے 285۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اذا نحن فضلنا علیا فاننا، جب ہم حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل، تو جاہل لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ جب ہم حضرت علی مولا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو جاہل لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ شیعہ۔ اور وفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنسب عند ذکر للفضل، رمیت بنسب عند ذکر للفضل، جب ہم حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو جاہل لوگ ہمیں ناسبی بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلا زلت ذا رفض ونسب کلاہما بحبہما حتی اوسد فی الرمل، فرماتے ہیں میں ایسا رافضی بھی رہوں گا اور ایسا ناسبی بھی رہوں گا یہاں تک کہ میں قبر کے اندر چلا جاؤں۔
تو دیوان امام شافعی آپ نے سنا، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ سے شیعہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ محبت صحابہ کی وجہ سے ناسبی ہونے کا بھی اعلان فرمایا، جس کو بیان کرنے والے ایک خاص پلاننگ کے تحت آدھا بتاتے ہیں، ادھوری بات بتاتے ہیں، تاکہ پوری بات لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہو جائے گا، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور انہوں نے آدھی بات بتا کر انتشار افتراق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف محبت اہل بیت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ امام اہل سنت تھے، اور وہ اہل سنت کے منہج پر تھے، اور اہل سنت کا یہی منہج ہے کہ جب وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو خارجی انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ رافضی سمجھتے ہیں، اور جب وہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو رافضی انہیں خارجی سمجھتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کی محبت ناسبیت ہے تو ہم ایسے ناسبی بھی رہیں گے، اور اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو ہم ایسے رافضی بھی رہیں گے۔ اب چھوٹے مرزا صاحب کا پلان یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھوری بات کرتے ہیں، جھوٹی باتیں بناتے ہیں، مختلف عنوانات ملاتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب کہیں بھی بتائیں کہ نبی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی نے کسی ایک مقام پر کسی ایک صحابی کی تنقیص یا توہین کی ہو۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ثابت وہ کرنا چاہتے ہیں صحابہ کی توہین، اور نام وہ بنو امیہ کے لیتے ہیں۔ بنو امیہ صحابہ ہیں سارے، بنو امیہ کے اندر صحابہ ہیں، لیکن سارے بنو امیہ صحابہ نہیں ہیں۔ اسی طرح ہر قبیلے کے اندر ہے کہ ہر قبیلے کے اندر صحابہ ہیں، لیکن سارے کا سارا قبیلہ صحابہ نہیں ہے۔ بنو ہاشم میں صحابہ ہیں، لیکن سارے کے سارے صحابہ۔ بنو امیہ میں بھی صحابہ ہیں، لیکن سارے کے سارا صحابہ۔ پتہ نہیں بنو امیہ کے ساتھ ان کی کیا لینا دینا ہے۔ اصل میں یہ رافضیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ بنو امیہ کی آڑ لے کر صحابہ پر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے ہیں، اور ہاشم اور امیہ یہ دونوں سگے بھائی تھے، اکٹھے پیدا ہوئے، جڑواں تھے دونوں۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ان کو تلوار مار کے الگ کیا گیا، دونوں کی پیٹھ بھی جڑی ہوئی تھی۔ تو جو ہاشم کی اولاد ہے وہ بنو ہاشم کہلوائی، اور جو امیہ کی اولاد ہے وہ کیا کہلائی؟ بنو امیہ۔ اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو چچا زاد کہتے تھے، یا بن عمی، اے میرے چاچے کے پتر۔ تو وہ ان کا آپس میں رشتہ تھا۔ ہمیں تو بنو امیہ کا پتہ ہی نہیں کہ بنو امیہ ہمارا تو کوئی نسبی تعلق تو نہیں ہے۔ ہم میں سے تو کوئی گجر ہے، تو کوئی جٹ ہے، تو کوئی راجہ ہے، تو کوئی بٹی ہے، تو کوئی کیا، ہماری تو یہ قوم ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا تو کوئی قوم کا چکر ہی نہیں۔ لیکن چھوٹے مرزا صاحب اصل میں باریک بینی کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے، اب ان کا دماغی معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے سبز پگڑی پہنی ہے جان بوجھ کے۔ بھائی آپ سبز پہنے یا سفید پہنے، ہمیں کیا ہے؟ یہ کیوں بتاتے ہیں آپ ہمیں؟ دماغی لیول دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اپنے آپ کو چک مارنا شروع کر دیا، ٹانگ پکڑنا شروع کر دی، سونگنا شروع کر دیا۔ میں ٹانگ پکڑ لیتا ہوں، میں چک مار لیتا ہوں، میں سونگ لیتا ہوں۔ ساری علامتیں خود بتا رہے ہیں۔ میں نے سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے جی، جان بوجھ کے پہنی ہے، اور یہ پنک کلر کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے۔ بھائی کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ جی میں نے جیو سے یکجہتی کے لیے۔ بھائی جیو والے سبز پگڑی پہنتے ہیں، جیو والے پنک رنگ کا کرتا پہنتے ہیں۔ اور کوئی دماغ کا علاج کرو یار اس کا، کوئی بچے کا، بچوں کو کہتا ہوں میں، چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹ کو، بھائی اس بچے کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کا علاج کرو۔ کہ وہ جی پھر آپ کہیں گے کہ نیلا رنگ کہاں ہے، تو یہ پینسل میں نے لگائی ہوئی ہے۔ واہ سبحان اللہ، جو زیادہ رنگ ہے وہ یعنی زیادہ اس میں نیلا رنگ ہے۔ جیو کے لوگو میں سبز رنگ ہے، تو جیو کے لوگوں کا سبز رنگ کا تعلق نہیں، تو سبز رنگ کی کیوں پگڑی پہنی ہوئی ہے؟ تو اصل میں وہ بنیادی طور پر ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہیں پتہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ بنو امیہ کی برائی بھی کرتے ہیں، تو کہیں دکھائیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی پر تنقیص کی ہو۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ صحابہ کو تنبیہ کی، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ سونا نبی پاک کے صحابہ کے دشمن، اگر تو نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرے گا تو قیامت میں تیرے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہوگا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ پر تنقیص نہیں کی، اور نہ ہی اس وجہ سے انہیں رافضی کہا گیا ہے۔ محبت اہل بیت میں اعلیٰ حضرت کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو احسان الہی ظہیر صاحب نے البریلویہ کے اندر، جس کا جواب مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ نے دے دیا۔ احسان الہی ظہیر صاحب جو ابتسام الہی ظہیر صاحب کے والد ہیں،
انہوں نے کتاب لکھی تھی البریلویہ، اس میں اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ وہ شیعہ تھے، اور شیعہ ہونے پر دلیل کیا ہے کہ نام دیکھیں جی، احمد رضا بن نقی علی بن کاظم علی بن رضا علی بن کاظم علی، احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی بن کاظم علی، تو نام اہل بیت کے ائمہ کے ہیں، لہذا شیعہ ہیں۔ وہ تو آج بھی ہم لوگوں پر کیا کرتے ہیں، رافضی خارجی جو ہیں وہ یہی الزام لگاتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات کہی، ہم نے آپ کو پوری بتا دی۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے معاملے میں یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو خلافت کا اصل حق تھا وہ حضرت علی کا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر کو دے دیا۔ تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈال دیں کہ کیا خلافت کا اس غدیر خم کے موقع پر جو اسٹیٹمنٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا خلافت کا جو حق تھا وہ حضرت علی کا تھا؟ دیکھیں جی، من کن تو مولا فعلی مولا، یہ حدیث شریف اہل سنت جماعت کی کتابوں میں ہے، جامع ترمذی ہماری کتاب ہے اس کے اندر ہے، اور ہمارے کسی بھی اماموں میں سے کسی محدث نے اس سے یہ معنی مراد نہیں لیا، نہ خود حضرت علی نے یہ معنی مراد لیا۔ حضرت مولا علی کا کوئی ایک قول دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی اس بات کا حوالہ دیا ہو کہ یہ میری خلافت کا اعلان تھا اور آپ نے نہیں مانا، صحابہ میں سے کسی نے اس کو سمجھا ہو۔ وہ ایک معاملہ تھا جس میں حضرت علی کی عدل پر یا انصاف پر کیا کیا تھا، اعتراض کیا گیا، تو انہوں نے نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کر ان کا اعلان کیا کہ یہ میرے جس کا جو مجھے اپنا محب مانتا ہے، مولا مانتا ہے، آقا مانتا ہے، وہ علی کو بھی یہ مانے، یعنی میرا معاملہ بالکل حضرت علی کے ساتھ ہے کہ ان کی گارنٹی اور ان کے سارے معاملات میرے ذمہ ہیں۔ لہذا حضور نے حضرت علی کی شان بلند کرنے کے لیے، مقام کو بلند کرنے کے لیے، آپ کی رفت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان کی ہے۔ اس سے خلافت مراد نہیں لی جا سکتی۔ ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے خلافت مراد لیتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مراد لی گئی تو حضرت علی نے تو دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی، اس کا کہتے ہیں کہ حضرت علی جناب وہ دل میں رکھتے رہے اور اوپر اوپر سے مانتے رہے، بلکہ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک کلپ سنا جس میں وہ ایک شیعہ مناظر ہیں یا عالم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حدیث تو اہل سنت کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے کہ جو لکھی ہوئی ہے بخاری کے اندر کہ حضرت مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایات بھی موجود ہیں جس میں پہلے دن کا بھی ذکر ہے، لیکن اگر اسی کو وہی دلیل بناتے ہو کہ 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کی، تو 6 مہینے بعد کر تو لی نا، 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی، اور اس کے بعد سال ہا سال وہ سینکڑوں سال حضرت صدیق اکبر کے مشیر رہے، حضرت عمر کے مشیر رہے، حضرت عثمان کے ساتھ رہے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے بیعت کر لی، بہرحال کر لی، لیکن آپ نے ابھی تک نہیں کی۔ مولا علی نے کر لی، تسی علی تک نہیں کی تھی، تو یہ مولا علی کر لی تو تسی بھی کر لو۔ جب حضرت علی نے کر لی ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اس کو بات کو اٹھانے کا مقصد اسلام کو، مسلمانوں کو تاریخ سے نہ نکلنے دینا اور پچھلی باتوں پر الجھائے رکھنا، مسلمانوں کو لڑانا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بھی بیان سنا ہے، ماشاءاللہ کافی سارے جو میرے ذہن کے اندر شبہات تھے وہ زیادہ